نکلا ہوگا کوئی 2000. او نہیں کیا کریں 300. میرے تو گھر میں ہی 10,000 ہو جاتے. 300 steps per day What? was average. دا کے لیے ریسرچز سے ثابت ہے کہ فیٹ سیل جو ایک بن جاتا ہے اٹ ول بی نیور ڈپلیٹڈ تھرو آؤٹ یور باڈی. کوشش کریں آپ کا میجر جو ہے دن میں کاربوہائیڈریٹس لازمی ہونے چاہیے آپ کے ناشتے میں، جن کے نہیں ہوتے وہ لنچ اور ڈنر اپنا خراب کر لیتے ہیں. سو بریک فاسٹ میں کاربوہائیڈریٹس لیں، اپنے مناسب سائز کی روٹی لیں لنچ میں، اور ڈنر کے اندر کوشش کریں کاربوہائیڈریٹس نکال دیں، مطلب روٹی بھی نہ ہو چاول بھی نہ ہو، تو وہ بڑا پھر آسان اور بڑا بیلنس ہو جاتا ہے. السلام علیکم. آج میں پھر آپ کی حاضر خدمت ہوں اپنی ہیلتھ سیریز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. امید ہے کہ آپ سب لوگ اس ٹھنڈے موسم کا مزہ لے رہے ہوں گے. کشمیری چائے ہوگی، ڈرائی فروٹس ہوں گے اور آپ ہوں گے. لیکن کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ کیا اس سے ہمارا زیادہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم زیادہ ہی آرام طلب ہو گئے؟ Today I am happy to have Miss Yamuna Chatta with me. She is one of the best dietitians in Lahore with a high patient satisfaction rate. Thank you Yamuna. Thank you for having me. آپ آئیں. آپ کا ایکسپیرینس بھی ماشاء اللہ 8 سال ہو گئے، اور آپ کی میں ریٹنگ دیکھ رہی تھی، بڑی زبردست پیشنٹ کے ریویوز ہیں، تو اچھا لگا. خوشی ہوتی ہے کہ جب اچھا کام دیکھنے کو ملتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے یہ فیلڈ کیوں چنا؟ یہ فیلڈ میں نے اس لیے چوز کی، ایک تو میرے دادا ابو اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ ڈاکٹر تھے، تو میں نے ان کے لائف اسٹائل دیکھی ہمیشہ سے کہ جب بھی عید ہوتی تھی، کوئی ایونٹ ہے، ہم لوگ بھی اگر آئے ہیں ملنے، ساری فیملی اکٹھے ہیں، پر اگر کسی نے کلینک پہ اگر آ گیا نا کوئی، تو چاہے وہ رات کا 10 ہے، صبح کا 4 ہے، فجر ہے، تہجد ہے، وہ ہمیشہ جایا کرتے تھے. وہاں سے مجھے دیکھ کے لگا میں ڈاکٹر نہیں بننا. میں نے کہا شاید یہ ایسی فیلڈ ہے جسے بہت زیادہ نا آپ کو آل دا ٹائم انگیج رہنا پڑتا ہے. میں نے کیونکہ ان کو بہت بزی دیکھا تھا. اور اس کے بعد خیر ایک اپنی انسان کی سوچ ہوتی ہے، پھر ایک اللہ کی جو ہوتی ہے پلاننگ ہوتی ہے آپ کے لیے. پھر اس کے بعد جب میں نے یونیورسٹی وغیرہ میں گئی تو میری یونیورسٹی میں نیوٹریشن سبجیکٹ ایز مائنر پڑھایا جاتا تھا. وہاں سے اب ہماری فیملی میں نا ہوتا ہے ہر وقت میڈیکل ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، تو ایک مجھے ایسے لگتا تھا مجھے ہمیشہ بایولوجی آسانی سے سمجھ آتی ہے. تو اس کے بعد مائنر میں نیوٹریشن پڑھا، نمبر بھی ہمیشہ اسے پورے ہمیشہ نمبر لیے اتفاق سے. تو جب میجر چوز کرنے کا باری آئی نا، تب تک سمجھ آ گئی تھی کہ نہیں یہی مزہ آ رہا ہے، باقی سبجیکٹس پڑھنے میں اتنا مزہ نہیں آ رہا. تو وہاں سے میں پھر اس فیلڈ میں آئی تھی. اور یہ میں اس فیلڈ میں میرا خیال آئی بھی اس لیے کیونکہ مجھے دادا ابو کو دیکھ کر وہ ایک چیز بڑی، پھر بڑے ہوتے ہیں نا، ایک چھوٹے بچے کی ایک سوچ تھی کہ دادا ابو میرے اویلیبل نہیں ہے ہمارے لیے ایونٹس پہ، وہ چلے جاتے ہیں، ہم کو جانا پڑتا ہے. پر بڑے ہوتے تو سمجھ آئی کہ وہ کتنا لوگوں کی مدد ہو رہی تھی اس سے، کتنا اس انسان نے جسے 4 بجے دستک دی اور اس کو اٹینڈ کیا گیا، اسے کتنا اسے دعائیں دی ہوں گی اور کتنا ثواب ہوا ہوگا ان کو. تو یہ ساری چیز پھر بڑے ہونے تک سمجھ آ گئی کہ نہیں ایسی فیلڈ میں ہی جانا ہے جہاں پہ لوگوں کی نا بھرپور طریقے سے مدد ہو سکے. تو دیٹس وائی پھر میں نے کہا چلے نیوٹریشن پڑھ لیتے ہیں. اب آپ کی پرٹیکولر فیلڈ آف انٹرسٹ کون سے ہے؟ میری پرٹیکولر فیلڈ آف انٹرسٹ اب ایٹ دس پوائنٹ اٹس ہارمونل امبیلنس بیسیکلی. اب ہارمونل امبیلنس میں چاہے وہ ڈائبٹیز ہو، پولیسسٹک اووریز کا پرابلم ہے، ہائپوتھائرائڈزم کا پرابلم ہے، اب تو آ کے یہ بن گیا ہے. اسٹارٹنگ میری ہوئی تھی لیور کڈنی ٹرانسپلانٹ سے، تو میں نے بہت عرصہ تو ان کے پیشنٹس دیکھے ہیں، تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ سرجریز، وہ ساری چیزیں جن لوگوں کو بالکل لیور فیل ہو گیا ہے، کڈنی کا پرابلم ہے، ان لوگوں کے وہ والے میں نے بیسکلی کیسز دیکھتی تھی. اس کے بعد پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ نا وہ بہت ٹائم کنزیومنگ تھا. میرا بیسک انٹرسٹ یہ تھا کہ میں نا جو میرا کیونکہ نیوٹریشن نا پریونشن میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کی لائف اسٹائل جو چیزیں ٹھیک کرا دو اور اس کے بعد ان کی لائف سے مسئلے جو ہیں وہ ریزالو ہونا شروع ہو جائیں. وہ ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ تھا اور مجھے لگتا تھا کہ شاید میں اس طرح سے نا یہ لیور جو آج خراب ہوا ہے ان کا یا جو پرابلمس اب ہوئے ہیں، مجھے ہمیشہ لگتا تھا جب بھی میں وہ پیشنٹ ٹریٹ کر رہی ہوتی تھی نا کہ پیچھے میں کہیں ان کے 10 سال پیچھے چلی جاؤں، ان کو بتاؤں کہ یہ چیز آپ خراب کی تھی، یہ خراب کی تھی. تو کرتے کرتے پھر میں ویٹ لاس اور ان چیزوں کی طرف آ گئی. کیونکہ جب لیور کڈنی ٹرانسپلانٹ میں جیسے ڈونر ہوتا ہے، اب لوگوں کے پاس مشکل سے ایک ڈونر ہوتا تھا پوری فیملی میں، اور وہ بھی بچہ بھی وہ کہ اب کیونکہ ہمارے یہاں کھانے پینے کے آپ کو پتہ ہے کس طرح کی روٹینز ہیں. اب بچہ بھی وہ ہے، اس کا اپنا ویٹ زیادہ ہے، اس کا ریڈیوس کروانا، ڈونر کو ویٹ ریڈیوس کرانا، اتنی دیر میں ریسیپینٹ کو ہیلدی رکھنا کہ اسے کچھ نہ ہو جائے خدا نہ خاصا، وہ بڑا ٹائم کرنچ والا ایک ایلیمنٹ ہوتا تھا. ہمیشہ مجھے وہ جب 5-6 سال میں نے لیور کڈنی ٹرانسپلانٹ نہ دیکھا ہے،
تو اس کے بعد میں نے ہمیشہ مجھے یاد تھا کہ بھئی یہ پیچھے میں کس طرح چلے جاؤں ان کے، میں کہیں بتا دوں، کسی طرح میں ان کو بتا پاؤں کہ یہاں پہ مسئلہ کیا تھا، آپ نے یہاں سے ایشو ہوا تھا، فلانا ایشو نہ ہوتا، اب کب ہیپیٹائٹس ہوا، ہیپیٹائٹس کیسے ہوتا ہے. میرا اویئرنیس کی طرف بہت زیادہ ہمیشہ سے رجحان تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے کرتے پھر میں ویٹ لاس اور ہارمون امبیلنس اور ان چیزوں پہ آئی کہ بھئی موٹاپا نا بہت مسئلوں کی جڑ ہے. اویئرنیس بیسکلی اویئرنیس کی کمی ہے، موٹاپا ایک اپنی جگہ اور اویئرنیس کی کمی ہے. ہیپیٹائٹس اس طرح سے لوگوں کو پاکستان میں ہوا اور ایک ٹائم میں بہت زیادہ ہوا ہے، اور اب آگے کسی کچھ اویئرنیس آنی شروع ہوئی ہے. تو وہ کیا پریکاشن میجرز ہیں آپ کو لینے چاہیے تھے. تو پھر اس طرف میرا بہت شوق تھا. تو پھر میں نے IAS اپنی فیلڈ جو ہے وہ چینج کر لی. مجھے تو یہی کیفیت نظر آتی ہے کہ لوگ کھانے کے لیے جی رہے ہوتے ہیں بجائے یہ کہ جینے کے لیے کھائیں. یعنی دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ نرشمنٹ، بس جس انڈلجنس ہوتی ہے. تو یہی ساری چیزیں، کچھ اویئرنیس، کچھ اس کے ساتھ سائیکلوجیکل ایشوز بھی آ جاتے ہیں، بنج ایٹنگ بھی ہے اور سب کچھ. اب بور ہو رہے ہیں تو چلو کچھ کھا لو. ہمارے اصل میں نا ہر چیز پہ نا سیلیبریشن، اور ایون دکھی کوئی انوائرمنٹ ہے سیلیبریشن ہونی ہے، ہر چیز میں کھانے کا بہت رول رہا ہے، بہت ایک انوالومنٹ ہے فوڈ کی. پر یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ہم نا اس چیز سے نکلیں. اور یہ والی بات میں اب جب سے میں نے بتایا، جب میں نے فیلڈ چینج کی، تھوڑا سا ڈائیورٹ کیا اور میں تھوڑا اس طرف آئی کہ میں اویئرنیس ہوں، میں تاکہ لوگوں کو مسئلے ہی نہ ہوں. اس میں بھی میں نے یہی چیز دیکھی کہ یہ والی چیز سمجھانے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ کیا ڈال رہے ہو اپنی باڈی میں، اور اسی سے آ کے باڈی باقی بننی ہے. مطلب کہ آپ نے ایک بلڈنگ کھڑی کرنی ہے نا، تو آپ کو اچھی کوالٹی کا سیمنٹ اینڈ اسٹون اینڈ برک اینڈ ہر چیز لینی پڑے گی. آپ وہاں پہ یہ نہیں کر سکتے میں سستی لے لوں، کل گر جائے گی باڈی. ہم اپنی باڈی کو، میں آسان فارم میں سمجھاتی ہوں، خرچ اتنا کر لیتے ہیں کہ 30-40 کے بعد اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں موسٹلی شادی لڑکیوں کی کوشش یہ کی جاتی ہے ارلی ایج میں ہوں. بائی دا ٹائم دے کراس 30 ان کے 2 بچے تو ہوئے ہوتے ہیں، 1-2 بچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی شادی میکسیمم ہوئی ہوتی ہے ان کی. تو 35 کے بعد اتنا زیادہ ہیلتھ میں ڈکلائن میں نے دیکھا ہے نا، کیونکہ بچوں کو اس ٹائم پہ کیا کھانا ہے، کس طرح سے کھانا ہے، ویٹ کتنا رکھنا چاہیے. پہلی شادی پہ اتنا مسئلہ ہوتا ہے، بچی کو خود بھی بہت کنسرن ہوتا ہے، اور پھر آس پاس بھی کہا جاتا ہے کھاؤ، اچھا کھاؤ، جتنا اچھا کھاؤ گی اتنا اچھا اور ہیلدی بیبی ہوگا. اس چکر میں بچی کھا کے اور اننیسیسری اور زیادہ کھا کے اپنی صحت اتنی خراب کر لیتی ہے. اب اس چیز کی بالکل اویئرنیس ہی ہے کہ کتنے کون سے ٹرائمیسٹر میں کتنا ویٹ ہونا چاہیے. اب یہ چھوٹی سی ایک میں نے مثال دی، اور ایسے بیش بہا پرابلمس ہیں. تو ہمارے یہاں کھانے کو نا بس بہت چیز ہے، بہت زیادہ اس کی انوالومنٹ ہے، وداؤٹ پراپرلی نوئنگ کہ کس اسٹیج پہ، کس اسٹیج آف لائف پہ، کس ڈیزیز میں، کس مسئلے میں کھانا کس طرح سے کھانا ہے. اور میرا خیال ہے وہی ہمارے بہت سارے مسئلوں کی جڑ ہے. وہ اگر ہم اویئرنیس ہماری پراپر ہو جائے، ہم خود ذرا ٹھیک طریقے سے پڑھنا لکھنا، میں کہتی ہوں ہمارے اوپر بھی آتا ہے. جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، آپ جب انٹرنیٹ پہ آپ ہوتے ہیں، رینڈم ریل اسکرول کرنے سے بہتر آپ ڈیلی کا کوئی ایک اچھا ہیلتھ آرٹیکل پڑھ لیں. جیسے پوڈ کاسٹ فار ایگزامپل، ڈیلی ایک گول رکھے میں نے کوئی اچھی چیز جو صحت متعلق ہے میں نے کچھ پڑھ کے سن کے سونا ہے. اس طرح سلولی آٹومیٹیکلی آپ کی کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے اور آپ نارمل ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف آ جاتے ہو. تو یہ بہت ضروری ہے اگر ہماری اپنی رسپانسبلٹی سے بہت آتی ہے کہ ہم اس طرف جانا چاہیں. بڑی آپ نے بالکل صحیح بات کی. سولانے جس کو کہتے ہیں نا، کہ کوئی بھی خوشی ہے، میں تو کہوں گی غم میں بھی میٹھا ضرور ہوتا ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا اگر ایک دیگ ہے بریانی کی اور ایک ہے قورمے کی، لیکن زردہ یا کھیر ضرور ہوگی. کس ظالم کا اس وقت دل چاہتا ہے میٹھا کھانے کا. میں تو اگر کبھی کسی کے گھر کھانا، جب میرا نہیں ہوتا کہ میرا دل بھیجنے کا بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میں میٹھا بھیجوں. میٹھے کے ساتھ ایک سیلیبریشن، ایک خوشی کا آتا ہے نا. تو یہ ایک عجیب چیز ہے. پورشن کنٹرول کی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور جیسے کہ ہماری فسٹ کے برابر ہمارا اسٹمک ہے، تو ہماری تو پلیٹ ہی اتنی بڑی ہوتی ہے، اور پھر ایک فلنگ نہیں ہوتی، کئی ہوتی ہے. اور اس کے اندر کوئی نیوٹریشن، یہ پروٹینز کتنے لینے ہیں، کاربس کتنے لینے ہیں، کمپلیکس کاربس کون سے ہیں، سمپل کون سے ہیں، اور فیٹ اور یہ سب. اور بہت سارے لوگ فیٹ کو تو بالکل ہی زندگی سے ڈیلیٹ کر دیا. فیٹ جتنا ہونا چاہیے اور کون سا فیٹ ہونا چاہیے، وہ تو ہماری جو بائیو کیمیکل جتنے بھی انٹریکشنز پاتھ ویز باڈی میں ہو رہے یہ ضروری بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں ڈائٹنگ کا یہی پرابلم ہے. جس طرح پورشن کنٹرول کی بات کی نا، ہم میرا خیال ہے انڈیا پاکستان واحد کنٹری ہوں گے جن میں نا پورشن کنٹرول دوسروں سے کام نہیں کرتا. کیوں؟ پورشن کنٹرول کا مطلب ہے جو آیا اس میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کتنا پروٹین آیا، کتنا رائس آیا، اور کس طرح سے پورشن کر کے ہم نے اسے کھانا ہے. ہمیں یہی ہمارا جو کھانے بنانے کا طریقہ ہے نا، ہمارا مسئلہ ہی وہاں پہ ہے، ہماری چیز خرابی وہاں پہ آتی ہے. اب اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک میل میں پیشنٹ سے کہوں کہ بھئی آپ نے ایک میل میں اتنا پروٹین لے لو، اتنا کارب لے لینا اور تھوڑا سا میٹھا لینا ہے. اب میٹھے میں اگر اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ بالکل تیل کے ڈوبے حلوے جو آج کل باہر آئے ہیں وہ کھائے، تو اب بات پورشن میں بے شک وہ ایک چمچ ہی کھا رہا ہوگا، وہ ایک چمچ میں اتنی کیلوریز لے گیا کہ
کہ وہ پورشن کنٹرول وغیرہ وہ چکر ہمارے یہاں تو وہی بڑا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں میں نے کافی عرصہ پورشن کنٹرول ٹرائی کروا کے بھی نا میں نے یہ بھی کام نہیں کرتا, بالکل بھی کام نہیں کرتا, کیونکہ ہمارے یہاں جو روٹ ہے نا وہیں سے بات نکالنی پڑتی ہے. ہماری روٹس میں وہاں پہ مسئلہ ہے, پکانے میں پرابلم ہے. اب پکانے کا طریقہ ہی ہمارا خراب ہے. میں بہت ایجوکیٹ کرتی ہوں پیرنٹس کو بچوں والے ٹاپک پہ اسپیشلی, کہ آپ نا تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے. اب تو شکر ہے ابھی بھی میں لاسٹ میں چیک کری تھی پرائس 15,000 سے ایئر فرائر شروع ہو جاتے ہیں. ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے, پوری فیملی اس میں کھا سکتی ہے آرام سے. سو ایئر فرائنگ از ویری امپورٹنٹ, بہت اچھا پروسیجر ہے. یا بیکنگ کرو, چلو بیکنگ کے لیے اون ایکسپینسو ہوتا ہے اس لیے چلیں اس طرف نہیں جاتے. یا پریشر کوکر میں بھی ویسے چیزیں اسٹیم ہو جاتی ہیں, چلیں وہ بھی کہتے ہیں چلو تھوڑا ڈیفیکلٹ پروسیجر ہے. ایئر فرائنگ از ویری ایزی, بچہ بھی خوش, آپ بھی خوش, آپ کے انہیلدی فیٹس بھی چلے گئے. ڈیپ فرائنگ بھی اتنا بڑا پرابلم ہے. اور ہمارے اب جو سردیوں والا ٹائم ہے اتنا اچھا ٹائم ہوتا ہے ویٹ لاس کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کے پاس باہر واک کرنے کا بڑا اچھا ٹائم ہے. کیونکہ گرمی میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, آدھا ٹائم تو ہیٹ اسٹروک کا ٹینشن رہتا ہے. کراچی والوں کو میں کہتی رہتی ہوں ہیٹ اسٹروک نہ کروا لینا, جب دھیان سے واک کرنا دیکھ لینا, اور اس کے بعد یہاں بھی دھوپ کم نہیں پڑتی. تو یہ والا ٹائم پہ آپ واک بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. پر کیا ہے یہاں پہ ہمارے جو ڈرائی فروٹس ہیں اور وہ جو ہے حلوے ہیں وہ کا سارا کام خراب کر دیتے ہیں. تو یہ جو نالج ہے نا کہ آپ نے جو فارغ بیٹھ کے ہمارے جو کھانے کی عادت ہے, میرا خیال ہے اس کو اگر ٹھیک کر دیں تو ہمارے کافی مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک ہمارے بڑے قریبی عزیز ہیں, جب بھی وہ کہیں ٹورزم پہ جاتے تھے ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے, تو ہم یہ پوچھتے تھے نا کہ اب کل کا کیا پلان ہے. تو ان کی گفتگو کا آغاز ہوتا تھا کل ناشتہ ہم یہاں کریں گے, صحیح, لنچ یہاں کریں گے اور ڈنر وہاں کریں گے. صحیح. تو میں اسے یہی کہتی تھی کہ اس کے بیچ میں کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہے. بہت ہنستے تھے, لیکن یہ کہ وہ کیونکہ ٹورزم میں بھی مطلب کیونکہ نئی نئی چیزیں مل رہی ہوتی ہے تو فیسنیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بڑی ایک مزے کی بات ہے جو ہم لوگ ہمیشہ چیریش کرتے ہیں نا. اتنی کوئی شرمندگی والی ویسے چیز ہے نا, میں اکثر نوٹ کرتی ہوں. میں بھی ٹریولنگ کی بہت شوقین ہوں, اور ہماری وہی بات ہے عادتیں خراب ہے. میں نے بھی اب ایسے نہیں کہ میں بچپن سے کوئی بہت اچھی روٹین تھی میری, میرے گھر والے بہت ہی لرنڈ تھے, حالانکہ وہی بتایا ڈاکٹرس کی فیملی تھی ہماری, بٹ اسٹل وہ چیزیں ہیں نا. اب میں جٹ ہوں, پھر وہ جٹ کتنی اپنی چیزیں اور وہ کیا کہتے ہیں عادتیں جو کور آتے ہیں بدل لیں گے. کھانا پینا, دیسی گھی, مکھن, دودھ, دہی بہت چلتا ہے یہاں پہ ہمارے فیملیز میں. اب اللہ کا شکر آ کے سارے تھوڑے سے ایجوکیٹڈ ہو گئے اس معاملے میں کہ ہر چیزیں مکھن ڈالنے کی, دیسی گھی بنانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے آپ کو. تو جب میں ٹریول وغیرہ کرتی ہوں تو میں نے اپنی سسٹر سے ذکر کیا, یہ میں نے کہا ہم جو ہیں اٹھتے ہیں, تیار ہوئے, اور چلتے چلتے بریک فاسٹ کا ٹائم ہوتا ہے اسپیسیفکلی, مطلب میرا خیال ہے 10-10:30 سے اوپر بریک فاسٹ نہیں جو ہوٹل سے وہ سرو کرتے ہیں نا. سو ہم نے تیار ہونا جانا, میں نے تب فرسٹ ٹائم نوٹ کیا کہ ہمارے یہاں پرائیورٹی کھانا ہوتا ہے کہ تیار ہو کے ناشتے پہنچ جائیں, اور وہاں سے میکسیمم جو باہر انگریز ہے جو باہر اور کنٹری سے لوگ آئے ہیں, یا ان کے اپنے بھی نارملی ٹریک سوٹس میں آ رہے ہیں یا بالکل فریش شاور لے کے آ رہے ہیں, وہ کیا وہ سارے باہر رننگ کر رہے ہیں. پھر ایک دن میں جلدی اٹھ کے دیکھا, یہ بالکل میرے فرسٹ ٹرپ کی بات ہے جب میں فرسٹ ٹائم آؤٹ آف کنٹری گئی تھی, تو میں نے بڑی ڈفرینٹ چیز نوٹ کی نا. اور باقی جو لوگ ہیں میں نے پھر اگلے دن اٹھ کے جلدی دیکھا کہ میں کہا صبح کیا کرتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کہ جمز بھرے ہوئے, سڑکیں بھری ہوئی, سارے رننگ کر رہے ہیں, واک کر رہے ہیں. اور پھر جب آیا ٹائم کو 7 بجے کا ٹائم آیا تو سارے جا کے اس کو شاور لے رہے ہیں اور نہا رہے ہیں, اور وہ جا رہے ہیں واپس بریک فاسٹ کرنے کے لیے. سو ہمارے یہاں اٹھنے کے بعد نا پہلی پرائرٹی ہوتی ہے ناشتہ کریں گے, ناشتہ کہاں سے کریں گے, کیسا ہوگا, کیسا مزے کا ہے. ہمارے یہاں ہیلتھ کا جو ایک پوائنٹ ہے نا وہ ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے, اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ صحت ہے تو باقی ساری چیزیں ہیں. 30s تک تو لگتا ہے کہ بہت اچھی صحت ہے, کیونکہ وہی بات ہے 30 کے بعد خراب ہونی شروع ہوتی ہے نا, تو ایوری 10 ایئرز نا اس میں ایک دم ایسے بیٹھنا ڈکلائن ہوتا ہے. اور یہ بڑا کامن سینٹینس ہے جو شاید آپ نے بھی اپنے آس پاس لوگوں سے سنا, کہتے ہیں بالکل ٹھیک صحت ہے, ابھی مسئلہ ہونا شروع ہوا ہے. وہ جو ابھی ہوتا ہے نا وہ ابھی زیادہ ہو گیا ہے, یہ مائنر لیول پہ چل رہا تھا, مگر ایک ٹانگ میں اگر کوئی سیاٹک پین ہے, کوئی درد نکل آئی ہے یا کوئی ایشو چل گیا ہے, تو وہ آج ایک دم بیٹھے بیٹھے نہیں بنا کہ وہ ایک بٹن تھا وہ کوئی آن ہو گیا. یہ پرابلمس جو ہیں یہ مائنر لیول سے کرتے 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 پھر وہ ایک دن آ کے نکلتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں چنگا پلا ہوندا سی اج ہی کچھ ہویا. اج نہیں ہوا ہوتا, وہ کافی پرانا چل رہا ہوتا ہے. تو جو کافی پرانا چل رہا ہوتا ہے نا وہ ہماری یہی لائف اسٹائل ہیبٹس کے ایشو اور کھانے کے پرابلم سے ہو رہا ہوتا ہے. جب شادی بیاہ میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ کس طرح ٹیبلز جہاں سرو ہوا ہے کھانا اس سے جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں ایلفی کے ساتھ, ایسے ہی ہے. اور ان کی پلیٹس جو ہے اس کے اوپر پہاڑ ہوتا ہے, اور اس کو وہ دیکھ لیتے, اس کے بعد اگر وہ وہاں سے موو کر کے چلے بھی گئے دوسری ٹیبل پر تو وہ کچھ کھانا کھایا جائے گا کچھ نہیں, یا پھر جنہوں نے کھانا ہے تو وہ پھر مزید اور اپنے سٹیپس چلائیں گے. تو یہ میں بڑی حیران ہوتی ہوں. اچھا اس میں مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیا سوچ ہے کہ بھئی چلو پے نہیں کرنا پڑ رہا یا کیا, کھا لیتے ہیں, تو بڑی حیرت ہوتی ہے. ایک ہمارا فزیشینس کا ایک سوسائٹی ہے, بلکہ
फैमिली फिजिशियंस की एक एसोसिएशन है, आप भी वाकिफ़ हैं होंगी इससे ज़ाहिर है, तो वहाँ पर लाजमी लंच होता है। डॉक्टर्स जो हैं वो जब खाना लगता है तो वो टूट पड़ते हैं, जैसे दुश्मन के ऊपर मांस पे नहीं टूटना चाहिए, वो खाने पे टूट पड़ते हैं। और जब मैं उनकी प्लेट्स बाज़ दफ़ा देखी है तो मैं काफ़ी हैरान होती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है कि ये क्या मसला है, इतने ज़्यादा शौकीन, मैं खुद और बड़ी वो हैरान सब हुई थी चलता रहता है ना। जब मैंने फर्स्ट टाइम भी ऐसी कॉन्फ्रेंस अटेंड की ना, तो मुझे एक इमेज होता है ना कि माइंड में कि अच्छा पढ़े लिखे लोग हैं और इस तरह से ऐसे बीच में यहाँ मसला वही बात है, पढ़े लिखे का नहीं, हमारी ना कुछ ना हमारी लाइफस्टाइल में कुछ मसले हैं, इसलिए हमें समझ नहीं आती है कि ये खाना भी है, चले ठीक है फ्री मिल रहा है कैसा है, पर इस तरह से ओवर ईट करना है, खाने पर टूट पड़ना, ये बिल्कुल ठीक चीज़ नहीं है। ऐसी किसी कॉन्फ्रेंस में मैं एक दफ़ा गई थी और मुझे ऐसे ही था, मैंने कहा यहाँ तो बड़ा सिस्टम सेट होगा, ठीक है कि डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, और जो आपने बात की बिल्कुल मैंने फर्स्ट टाइम जब लाइफ में देखी, मैं खुद बहुत हैरान हूँ क्योंकि ये तो डॉक्टर्स है, बंदा आम इंसान किसी को क्या कहे कि आप में इस तरह नहीं खाना होता है, गलत चीज़, आप ज़ाया भी कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो, वो एक अलग बात है, आप ज़ाया कर रहे हो, और जितना भी जिस तरह मीठा होता है उसमें, जिस तरह जहाँ भी क्रीम सैलेड ऐसी चीज़ आ जाती है सबसे पहले वो ख़त्म होती है, हमेशा मीठे की तरफ बहुत रुझान होता है। तो ये बस हमारे वही चीज़ है कि आदत की बात है, हमें समझ ही आनी बंद हो, ये चीज़ गलत है। ऑफ कोर्स, जैसे आपने शुरू में भी कहा, यू आर व्हाट यू ईट, तो वही चीज़ें सारी, वही कॉम्पोजिशन जा रहा है। अगर न्यूट्रिशन की कितनी समझ है या नहीं है, उस हिसाब से वो बॉडी में वही कॉम्पोजिशन बन रहा है। अब कल एक वलीमा था, वहाँ मैं गई, वहाँ पे हमारी अजीज़ ही हैं, उनसे मिली तो उनका फ्रैक्चर हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, नौशाबा पता ही नहीं चला। तो ये बड़ा एक हिट जुमला होता है पेशेंट्स का, आपने भी कई दफ़ा सुना, बहुत दफ़ा सुने। तो अब जो हमारा मेडिकल साइंस के अंदर जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है ना, वो होता ही यही है कि इट्स नॉट द फॉल विच कॉज द फ्रैक्चर, इट इज द फ्रैक्चर विच कॉज्ड द फॉल। बिल्कुल। अब हड्डियां इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहाँ तक पहुंच चुका और है, अर्ली एज में होना तो शुरू हो ज़ाहिर गया, आपको गिरना ही है इल्म ना। होगा, आपको तो इल्म होगा, ये अर्ली एज में छोटी बच्चियों में स्टार्ट हो गया है। अच्छा। मैं एक कॉन्फ्रेंस पे गई थी रिसेंटली, बहुत बड़ा एक ब्रांड है, उन्होंने एजुकेशन भी यही वाली बात हमें बताई कि किस तरह से उन्होंने स्टैट्स सब दिए, दे वर हॉरिफाइंग कि अर्ली एज में हड्डियों के मसले इतने ज़्यादा हो गए हैं। और मैं हैरान थी कि ये बच्चियाँ बोन मिनरल डेंसिटी एक्सट्रीमली लो, कहते हैं हमने फलानी जगह पे कराया, फलानी यूनिवर्सिटी थी, हम गए, हमने कैंप लगाया, बोन मिनरल डेंसिटी चेक कराई, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए वगैरह वगैरह, डाटा इकट्ठा हुआ, वो यही था कि आपकी जो अर्ली एज की बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा मसला होना शुरू हो गया। तो और उसके बाद जब मैंने इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक किया, घर आके वेरीफाई किया, पढ़ा इसको, तो यही था कि 40 के बाद ये जनरेशन जो जा रही है, इसके 40s वाले टाइम बड़ा मुश्किल होने लगा है, उसमें तो तब वैसे ही स्टार्ट हो जाता है हड्डियों का भुरना और हड्डियों की कमज़ोरी। तो ये वाली जनरेशन जो अभी से मसले में जा रही है, इसका तो पता नहीं 40 के बाद क्या होगा। वही बात है अगेन, लाइक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एंड देन वही चीज़ है कि इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, विटामिन डी की क्या इंपॉर्टेंस है, कैल्शियम कितना लेना है, कैसे लेना है, इसलिए मसले बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा सा ये आप गाइड कीजिएगा कि न्यूट्रिशन के हवाले से जनरल लोगों को कि ये किस तरह से, ये कौन सी बैलेंस डाइट है और कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, और आप चाहें तो इसी के साथ जवाब दे दें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, या अलग से उसको ले लें। ठीक है, मेरे ख्याल में 2 सवाल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखें, पहली चीज़ तो ये, मैं एक जुमला जो मैं बहुत कॉमन सुनती हूँ उसमें मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, विच इज़ कि ना मैं इतना खाती नहीं पर वेट बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली। आप डॉक्टर हैं, आपको पता है क्या होता है बॉडी में। जी, सब पता है। एग्जैक्टली। सो आम बंदे के समझने के लिए मैं हमेशा उनको यही जवाब देती हूँ कि मैंने भी ना आफ्टर ये 8-9 ईयर्स ये परफेक्ट किए अपने ना जुमले कि मैं समझाऊँ कैसे इनको कि किस तरह से मेडिकल, क्यों आप मेडिकल बातें तो नहीं कर सकते, आपको तो उर्दू में बताना पड़ता है उनको, बिल्कुल लेमैन टर्म में। तो मैं फिर उनको समझाया करती कि देखें, बॉडी ना खुद से ना नहीं बना रही फैट, ठीक है, उसने बैठ के आज ये नहीं कि मेरा आज दिल कर फैट बना, उसने बैठ के फैट बनाना शुरू कर दिया, और आप कहते हो टमी निकला, वो टमी पे जा जाके लगाना शुरू कर दिया। एक्सेस कैलोरीज जो भी आपने एक्स्ट्रा खाया है वही आपका फ़ैट बन रहा है, वही अब बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है। और अगर आपको लगता है मैं खाती नहीं और फैट बनता है, तो ये आपको गलत लगता है। डेफिनेटली आप खा रहे हो तो फैट बन रही है, आ रहा है कहीं से, तो आ रहा है ये। तो पहली चीज़ है, आप अपने आप को पहले यहीं चेक कर सकते हो कि क्या, अगर आपका वेट स्टक है तो इसका मतलब आप बराबर खा रहे हो, ठीक है। और अगर आपका वेट ज़्यादा हुए जा रहा है, इसका मतलब है आप एक्सेस खा रहे हो।
اور اگر اسٹک ہے یا ایکسیس کھا رہے ہو تو اس میں پہلے اسٹک کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اسٹک بھی بہت لوگوں کا مسئلہ ہے. وہ اکثر لوگ یہ بھی آتے ہیں کہ ہم کافی دیر سے ٹرائی کر رہے ہیں پر وی آر ناٹ ایبل ٹو لوز ویٹ. اگر آپ کا اسٹک ہے تو پہلے آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی پہ اپنا فوکس کرنا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے ڈاکٹر شعبہ کہ میں نے نا ایک دفعہ نا پیشنٹس کو نا یہی بات ہے کہ میں لوگوں سے کہنا کہ نہیں آپ فزیکل ایکٹیویٹی امپروو کریں, پر میں کہوں گی اور کہیں گے کی ہے, کچھ چیک اینڈ بیلنس سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے کریں. پھر میں نے سوچا کیا کروں, پھر میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا ہے. میں نے کہا آپ ایک کام کریں, چائنا کی اسمارٹ واچز آتی ہیں 3-4 ہزار کی مل جاتی ہیں, اتنی دے آر سستی ویری ان ایکسپینسو. پتہ کیا چائنا کی چیز ہوتی ہے وہ جلدی سے خراب, ٹوٹ جانی ہے, 16 کاپی ہوتی ہے 3 مہینے بعد آپ دوبارہ لے لو, 3-4 ہزار ضائع ہوئے, برے نہیں لگتے دل کو. یہ ایپ جو ہمارے فونز ہوتے ہیں اس والی ایپ پہ رہنا چھوڑ دیں, کیونکہ وہ ہر وقت فون ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ فالس آپ کو دیتی ہے, نمبر دیتی ہے. اسمارٹ واچز لیں 3-4 ہزار کی, انویسٹ کریں, بس بات ختم. اور مجھے نا ذرا اسٹیپ کاؤنٹ سینڈ کریں. میں نے سارے پیشنٹس کو نا ایک دن ہی میسج کر دیا, ٹھیک ہے, سب نے اسمارٹ واچ لے لی, ہفتے بعد اسمارٹ واچز آ گئیں, سب نے اسٹیپ کاؤنٹ سینڈ کرنا شروع کیا. اور میں حیران رہ گئی. آپ چلیں آپ گیس کریں اسٹیپ کاؤنٹ ایک ایوریج بندے کا کتنا نکلا. نکلا ہوگا کوئی 2000. او نہیں کیا کریں 300. میرے تو گھر میں ہی 10,000 ہو جاتے. 300 اسٹیپس پر ڈے واز ایوریج. اب یہ وہ بندہ تھا, اتفاق سے وہ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں جب میں نے کروایا, اور پھر مجھے جو سمجھ آئی, پھر میں نے کاؤنٹ کیا 300 کتنا بنتا ہوگا. 300 پتہ ہے کیا بنتا تھا ایک ایوریج, کہ میں بیٹھی ہوں, میں پورا دن اسکرول کر رہی ہوں, میں اٹھی کچن میں کھانا لایا, میں کھانا کھایا, اور میں واپس کچن میں ٹرے رکھ دیا, ٹھیک ہے, اور میں باتھ روم چلی گئی ہوں. یہ آپ کا بنتا ہے 300-400 اسٹیپ. اور اگر آپ اتنا اسٹیپ لے رہے ہو اور اس کے بعد فزیکل ایکٹیویٹی کی, تو پھر اس وقت پھر کوئی بڑی جان لگائی تو 2000-3000 تک پہنچ گئی. جو فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں 30 منٹس, بڑی لیزی والی کرتے ہیں, ان کے 3000 تقریباً بن جاتے ہوتے ہیں. پھر مجھے سمجھ آئی, پھر میں نے سب کو ٹارگیٹ دیا, میں کہا بھائی اگر آپ اچھی والی فزیکل ایکٹیویٹی کا ہی بڑا مسئلہ ہے. میں کہتی ہوں کہ آپ واک شاک کرو, اور ایک بندہ چہل قدمی کر کے آ جائے, تو میرے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں چیک کرنے کا کہ وہ چیز نے چہل قدمی کی ہے, کہ اس نے اچھی والی واک کی ہے. پھر میں نے نا خود کر کے نوٹ کیا کہ اگر ایک آپ اچھی پیس پہ کرتے ہو تو کتنے اسٹیپس بنتے ہیں. پھر میں ان کو ایجوکیٹ کیا, سمجھایا, اور پھر کہیں جا کے آپ جب واک کرتے ہیں 30 منٹس, تو آپ کے اسٹیپس کم از کم 6-7 ہزار بننے چاہیے. 30 منٹس واک میں 6-7 ہزار اگر نہیں بنے, اس کا مطلب آپ سلو کر رہے ہو. اور کوشش کریں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ فرسٹ ڈے اگر آپ کا ویٹ 110 kg آپ نہیں کر پاؤ گے اتنی فاسٹ, پر اپنے آپ کو سلولی ڈیلی بے شک 100 اسٹیپ کو ایک انکریز کریں, پر ایک انکریز کی طرف لے کے جائیں. اور پورے دن کے 10,000 ابو ہونے چاہیے. چلیں پھریں, اگر آپ کی ٹو لوز ویٹ ایگزیکٹلی. آپ پرانا یوٹیلائز کروانا ہے باڈی کو, کیسے یوٹیلائز کرواؤ گے اگر آپ کھائے جا رہے ہو پر آپ کو ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے. ہمارا جو کھانا تھا نا وہ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے بنا تھا, ٹھیک ہے, ہم نے اس کو زبان کا ذائقہ بنا لیا. ہمارے کھانا مور آف زبان کا ذائقہ ہے, اب بجائے سے کہ ہم اس کو یہ دیکھیں اچھا میں نے اتنا فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے تو میں ذرا ایکسٹرا کھا لوں, آج میں نے گھر آیا تو میں تھوڑا سا جو ایکسٹرا XYZ میں کھاتی ہوں تھوڑا کنٹرول کر لوں. پر ہم نے فروٹس بھی کھانے ہیں, ہمیں جوسز بھی پینے ہیں, ہمیں چائے کے ساتھ بسکٹ بھی کھانے ہیں, پر ہم نے ہلنا چلنا پھرنا نہیں ہے. وہاں پہ آ کے پرابلم آتا ہے. سو اگر آپ کا ویٹ اسٹرک ہے تو امپروو فزیکل ایکٹیویٹی. اگر آپ کا گین ہو جا رہا ہے تو آپ نے ڈائٹ بھی دیکھنی ہے اور فزیکل ایکٹیویٹی بھی دیکھنی ہے, اور دونوں کو اکٹھے لے کے چلنا ہے, اور 10,000 اسٹیپس پر ڈے سے اوپر ہونا چاہیے. اس کے بعد تیسری کیٹیگری آتی ہے اب کھانا کیا ہے آپ نے. پہلا مسکنسیپشن جو بڑا ایشو آتا ہے کہ اپنی میل اسکپ نہ کریں. یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے کہ میں نے ویٹ چونکہ کم کرنا ہے, کیلوریز کاٹ رہی ہیں, چلو ناشتہ اسکپ کر لیتے ہیں. ناشتے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. باقاعدہ ریسرچز ہیں جو کہتی ہیں کہ جو لوگ ناشتہ اسکپ کرتے ہیں ان کو لگ رہا ہوتا ہے سائیکلوجیکلی کہ ہم کم کھا رہے ہیں, پر کسی ٹائم پہ کیونکہ باڈی کو بھوک تو لگنی ہے, آپ منچنگ کر رہے ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ کا منچنگ ہوتا ہے, یہاں سے اٹھا کے ٹکڑا کھا لیا, وہاں سے اٹھا کے ٹکڑا کھا لیا, اور نارملی وہ ذرا اسنیکی ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں. اب بسکٹ ہے, اگر میں یہ تو خیر چھوٹا بسکٹ ہے, یہ 4 ہے نا اگر, تو اس کی تقریباً 80 کیلوریز ہیں. چائے پینی ہے اور دودھ پتی والی پینی ہے, سو کرتے کرتے چائے اور بسکٹ کی کیلوریز آپ 300 لے جاتے ہو, ٹھیک ہے, 200-300 بڑے آرام سے آپ لے جاتے ہو. اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے میل اگر اسکپ کیا تو آپ یا تو منچنگ کر بیٹھو گے یا آپ کوئی ایک میل گڑبڑ کھاؤ گے. جو باہر لوگ جاتے ہیں, میں نارمل ان کا مسئلہ دیکھا ہے, ان پورے دن کو کھانا ڈپرائیوڈ قسم کا مل رہا ہوتا ہے, کیونکہ آفس میں ہے, ٹائم نہیں ہے, صبح جاتے ہوئے بھی ٹائم نہیں ہے, اتنا کھانا اتنا پیٹ بھر رہا ہے, سارا زور آتا ہے ڈنر پہ. اب ڈنر کے بعد آپ نے اتنی کیلوریز لے لی, آپ چل پھر رہے نہیں ہو, باڈی کیا کرے گی اس کھانے کا, باڈی یوٹیلائز نہیں کری تو باڈی نے اسٹور کر لینا ہے. ایک سمپل سا میتھ ہے اس کا. سو اسی لیے آپ نے جب بھی ڈائٹنگ اسٹارٹ کرنی ہے, ڈائٹنگ بھی چھوڑیں, آپ نے نارمل لائف اسٹائل بھی آپ نے دیکھنا ہے. آپ نے ناشتہ آپ کا ہیویسٹ ہو, اس سے کم لنچ, اس سے کم ڈنر, اور بیچ میں ایک اسنیک. سمپل سی چیز ہے. اور اسنیک میں بھی کوشش کریں یہ تلی ہوئی چیزیں, یہ نمکو بھی, اب نمکو بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی, نمکو فرائیڈ ہوتی ہے, ہمیں آئیڈیا نہیں ہے اس بات کا. ہم کہتے ہیں نمکو ہے ڈرائی آئٹم ہے, مزہ آ گیا, اسنیکنگ ہوگی, اچھا ہو گیا. یہ فرائیڈ آتی ہیں, ان کو بھی استعمال کرنا ڈیلی بیسس پہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں پھر آپ کے مسالہ جات ہوتے ہیں, وہ اسٹمک کے لیے ہارمفل ہیں, اس لیے کوشش کریں اگر چائے کے ساتھ کچھ لینا ہے تو نٹس کا استعمال کریں. اور نٹس میں پھر بڑی امپورٹنٹ چیز
چیز ہے کہ ہمارے یہاں نٹس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹرے رکھی ہوتی ہے منچنگ چل رہی ہوتی ہے, نٹس پہ تو منچنگ بالکل بھی نہیں کرتے, جو بالکل اتنا ہماری جو مٹھی کے اندر آ جاتا ہے تھوڑا سا, اس کی بھی آرام سے 110 تک کیلریز ایک ایوریج پہ ہوتی ہیں. سو اسی لیے اسنیکنگ کرتے وقت بھی بہت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ چیز کیا کھا رہے ہیں اس کے ساتھ. باقی اپنا نارمل سا لنچ بریک فاسٹ ڈنر رکھیں. اگلا ایک مسئلہ آتا ہے ایک نیوٹرینٹ جو بیچارہ بہت انڈر ایسٹیمیٹ ہوتا ہے, دیٹ از پروٹین. ہماری ڈائٹ اگر آپ دیکھیں نارملی کاربز ہوتی ہے, چاول ہے, روٹی ہے, فروٹس ہیں, پھل ہمیں کھانے کا شوق ہے, ہمیں دودھ دہی کھانے کا شوق ہے, تو کاربز بہت زیادہ چاہ رہے ہوتے ہیں. پروٹین ہماری بڑی امبیلنس ہو رہی ہوتی ہے. اب پروٹین امبیلنس ہونے کی وجہ سے پھر ہمارے مسکولر ویکنیسز, فلانا ویکنیس, ہماری باڈی کا بیسک بلڈنگ بلاکس جو ہے وہ پرسنٹیج بتا دیجیے, پروٹینز کتنے ہو, کون سے کاربز ہو اور فیٹ. آپ کا جو ناشتہ ہے نا اس میں کارب فیٹ اور جو ہے پروٹین وہ بالکل بیلنس اماؤنٹ میں ہونا چاہیے. جتنا کارب ہے اتنا فیٹ اتنا پروٹین ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ فیٹ بھی بہت اچھا, فیٹ بھی بہت ضروری ہے, فیٹ کے ٹاپک کے بعد میں آئیں گے. اس کے بعد آپ کا لنچ میں روٹی کے ساتھ کوشش کریں کوئی پروٹین آپشن ہو. خالی سبزی نہ کھایا کریں, سبزی کے ساتھ پیئر کر لیں کوئی پروٹین نا, سبزی دال ہو گئی, سبزی چکن ہو گیا, سم تھنگ ود پروٹین. اس کے بعد ڈنر میں نا کوشش کریں کاربز کم اور پروٹین زیادہ. باقی دن میں آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ آپ کو چکن لے کے جانے کا, سمپل چکن پیس یا لے کے جانے کا ہے, فش لے کے جانے کا مشکل ہوتا ہے, سمپل دال کھانے کا ہے, دال بہت ریسیپیز ہوتی ہیں اس کی, دال کا سوپ بنا لیتا ہے, بہت ساری چیزیں اس کی بن سکتی ہیں. سو وہ دوپہر کو کیری کرنا آفیسز میں مشکل ہوتا ہے, تو رات کو نا آپ آرام سے بیٹھ کے سمپل آپ کا پروٹین بیسڈ اینڈ دین ملٹی وائٹامنز میں آپ کا آتا ہے جو آپ کو ملیں گے سیلڈ سے. ملٹیپل ویجیٹیبلز ایڈ کر کے ایک اچھا سا سیلڈ بنا لیا 300 گرامس کا, ایک ایڈلٹ کو اتنا چاہیے ہوتا ہے. ہمیں جو ملٹی وائٹامنس کھانے کی جو ضرورت پڑتی ہے وہ بھی یہیں سے پڑتی ہے, نہ فروٹس کھا رہے ہیں, سبزیاں کھا رہے ہیں, کہاں سے ملیں گے. جو پروٹین میں چیزیں ہیں وہ کیا کارب میں نہیں, کارب میں فیٹ میں نہیں ہے. اب جو چیزیں نیوٹرینٹس ہمارے موجود ہیں پھل اور سبزی میں وہ آپ کو نہیں مل رہے پروٹین اور کارب سے. سو اس لیے کوشش کریں آپ کا میجر جو ہے دن میں کاربوہائیڈریٹس لازمی ہونے چاہیے آپ کے ناشتے میں, جن کے نہیں ہوتے وہ لنچ اور ڈنر اپنا خراب کر لیتے ہیں. سو بریک فاسٹ میں کاربوہائیڈریٹس لیں, اپنے مناسب سائز کی روٹی لیں لنچ میں, اور ڈنر کے اندر کوشش کریں کاربوہائیڈریٹس نکال دیں, مطلب روٹی بھی نہ ہو چاول بھی نہ ہو, تو وہ بڑا پھر آسان اور بڑا بیلنس ہو جاتا ہے. سننے میں شاید آپ کو مشکل لگے, ایک دفعہ کرنے میں تو مشکل لگے, پر اگر آپ لائف اسٹائل بنا لیں گے نا اس مسئلے سے آپ کمپلیٹلی نکل آئیں گے بھی میرا ویٹ بڑھتا جا رہا ہے یا نیوٹریشن جو ہے نیوٹرینٹس کا کہیں سے امبیلنس چل رہا ہے باڈی کے اندر. میں نے ایک بچی آئی تھی, اس کا ایک بیبی ہے, ہوگی وہ کوئی 23-24 سال کی, تو شی واز ایکسٹریملی اوبیس. اچھا. اور اس سے پہلے ان کی جو والدہ ہیں وہ مجھ سے آنکھوں میں آنسو بھر بھر کے کہتی تھی کہ بھوکی رہتی ہے تو کھاتی کچھ نہیں. تو وہ آئی, میں نے تو اس کو ڈائریکٹلی تو کچھ نہیں کہا, لیکن جب وہ جا رہی تھی جب بھی کچھ نہیں کہا, لیکن اس کی والدہ کو میں نے سمجھایا کہ بی بی تمہیں کس بات پہ ترس آ رہا ہے, تم لوگ تو صحیح پیرنٹس ہی نہیں ہو, تم نے تو اس کو صحیح مطلب کچھ بتایا ہی نہیں. ایک ہمارے یہاں میں نے یہ دیکھا ہے کلچر, ابھی سے نہیں, میں 25-30 سال سے, اب تو خیر اویئرنیس بہت بڑھ گئی ہے, اللہ کا شکر, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو اویئر ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی اور اب بھی کسی حد تک جو اویئرنیس اگر نہیں ہے تو اگر یا تو شادی ہو گئی خوشی سے بس اب تو تمام فکریں ختم, اور اگر بچہ ہو گیا پھر تو بھائی گولڈ میڈل کا بھی پلیٹینم میڈل. صحیح ہے. ارے بہنوں بھائیوں, میں یہ کہتی ہوں کہ سوچو تمہارا ہسبینڈ ہے, اس کو تم اچھی بھی لگ رہی ہو یا نہیں. یہی بات میں نے اس کی لڑکی کی نا مدر کو سمجھائی, اور نہیں باجی ساری دن بھوکی رہتی ہے, سارا دن بھوکی رہتی ہے, اس کا میٹابولک ریٹ تو کہیں جائے گا ہی نہیں نا, سارے ہارمونز بھی آپ سوچیں کیا ہونا ہے, اس کا موڈ بھی کافی مجھے ڈاؤن خراب لگ رہا تھا. تو ایک یہ چیزیں سے نکلنے کی ضرورت ہے, اور پیرنٹس کو ذرا صحیح نالج ہونے کی ضرورت ہے, اور یقیناً ان کے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا کہ تھوڑا سا دیکھیں کہ آپ جو محبت میں آپ اپنے بچوں کو کہ اچھا ایک اور بہت چیز ہے کہ بچہ جو ہے چاہے ٹولر ہے اور چاہے وہ اور بڑا ہوتا جا رہا ہے, اسکول ایج میں ہے, کہ وہ موٹے سے موٹا نظر آئے, موٹا تازہ, جتنا موٹا ہے اس کی بل پڑے ہوئے, بچپن میں موٹا ہو گیا آپ کو خود میڈیکلی پتہ ہے بعد میں کیا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے. تو اس کو جو ہے جنک کھلاؤ, یہ کھلاؤ, میٹھا کھلاؤ, ان سب چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. خدا کے لیے ریسرچز سے ثابت ہے کہ فیٹ سیل جو ایک بن جاتا ہے, بالکل صحیح, میں اسی پہ آ رہی تھی کہ ایک جو بن جاتا موٹا ہو ہے, گیا موٹا ہو گیا, اٹ ول بی نیور ڈپلیٹڈ تھرو آؤٹ یور باڈی, کہیں نہیں جائے گا وہ بڑا ہونا ہے اس نے, اس فیٹ سیل نے, اور وہ وہیں رہے گا. اس کے علاوہ جو بیڈ ہیبٹس ہیں کھانے پینے کی ڈائٹری,
تو یا جنک کھلائی جا رہی ہیں یا بچے بھی کھا رہے ہیں, امیاں کھلا رہی ہیں, ابا کو بہت پیار آ رہا ہے, بھائی love language بن بلائیں گئی ہے لے رہے ہیں نا کہ بھائی واہ کیا ماشاء اللہ کیا بولوں بچوں کو نا پہلوان پیدا جنک ہوا ہے. فوڈ کھلانا نا ہماری لو لینگویج بن گئی, یہ جی غلط بات ہے. تو وہ بھی ریسرچ سے ثابت ہے کہ جو آپ کی ویسلز ہیں اس کے اندر ڈپازٹ شروع ہو جاتے ہیں. میں نے خود پڑھی ہے اسٹڈیز اور آپ بھی اتفاق کریں گی کہ اب وہ جو ڈپازٹ ہو گیا بھائی اس کو کیا کوئی آپ بیلچا یا کدال لا کے کھرچیں گی کیا, وہ تو ہو گیا نا, پلیک تو بننا سٹارٹ ہو گیا. آپ نے نوٹ کیا کہ یہ جو ہے خیر ریسرچز بھی اب تو آ گئی ہیں بہت ساری کہ یہ ہارٹ اٹیک کا یا ڈیزیز کا کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کا جو ہے ایج جو بچوں میں بڑی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. بچوں کو 17 ایئرس کا ہی میں نے سنا تھا کہ 17 ایئرس میں بھی ینگ لڑکے لڑکیوں میں بھی, لڑکوں میں بھی میں نے دیکھا ہے. اب 17 سال کا آپ کو پتہ ہے میں اوپیڈی دیکھتی ہوں نا بہت بہت اوبیس بچے ہو گئے ہیں. اور بوائز کو ماؤں کو یہ بھی ہوتا ہے بیٹا ہے میرا لاڈلا تھک ہار کے آیا ہے, اب پتہ نہیں میں سے کیا کیا کھلا دوں, شربت بھی چل رہے ہیں بچے کو. اور بچے جب اسکول سے آتے ہیں میں نے جب مدرس اپنے بیٹوں کو لے کے آتی نا ان کی میں نے لائف اسٹائل بہت خراب دیکھی ہے. بچوں کی تو چلو اور مسئلے مسائل ہیں, بیٹوں کو تو مائیں اتنا زیادہ پیمپر کرتی ہیں نا کہ باہر سے آیا ہے اب شربت بنے گا پہلے, یا کوئی بہت ہی کوئی دبا کے چیزیں ڈال کے ملک شیک بنا کے دیں گے کہ میرا تو بیٹا فٹ بال کھیل کے آیا ہے. اس بعد کھانا ہے جو بیٹا منگوا رہا ہے بیٹے کو دیے جا رہے ہیں پیسے آرام سے دے دے کہ وہ تو بیٹا ہے اس کو تو حلال ہے کھانا ہر چیز, بیٹے کو زیادہ پیار ملتا ہے نارملی ہمارے یہاں. تو وہ ایک بڑی غلط چیز ہے. یہ چیز دیکھنی پڑے گی ہمیں کہ اس کے بعد بچوں اچھا پھر ان بچوں کو پھر وہ لے کے آتی ہے, بچے کی ہیبٹس بن کے میں بتائیں میں 17 ایئرس کے بچے کی 13-14 سال کے بچے کی ہیبٹس کیسے چینج کراؤں, اٹس سو ڈیفیکلٹ. وہ لٹرلی پیرنٹس میں کہتے ہیں آپ تالا ہی لگائیں آپ اور کچھ نہیں ہو سکتا. میں کچھ نہیں, اگر آپ کے گھر بسکٹ آ رہا ہے وجہ کیبنٹ سے نکالے کھا رہا ہے, میں کیسے اس کی کیبنٹ سے بسکٹ نکالوں؟ میں نے تو کہہ دیا کہ نہیں کھا سکتے آپ بچوں کو میانہ ربی اب آپ اس عمر میں اتنی کچی سی عمر میں کیسے سکھائیں گے؟ اب تو ہو گیا تو پھر ان کو بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. میرے پاس جو سب سے چھوٹی ایج کا بچہ آیا تھا نا ود سیویئر انسولین ریزسٹنس, آپ حیران ہے, جس کی اصل میں آئی تھی 2 بہنوں کو مدر آئی تھی, 3 بچے تھے ان کے, بہت زیادہ گیپ بھی نہیں تھا. میرا خیال ہے پہلی تھی 14, 12 اینڈ بیٹا تھا پھر اس کے بعد 7-8 ایئرس کا. مجھے لگا بیٹا آیا ہے کیونکہ بیٹا واز زیادہ بلکی لگ رہا تھا, ہائٹ بھی چھوٹی تھی بہت بلکی لگ رہا تھا. بچیاں بھی تھیں ہیلدی پر بچوں کو PCOS تھے, جو 14 سال کی بیٹی تھی کو سسٹ بنے ہوئے تھے. تو اس کے بعد وہ کہتی ہیں میں بیٹی کو لے کے آئی ہوں. میں نے کہا یہ بیٹے کا مسئلہ پتہ ہے آپ کو؟ تو کہتی کیا ہے اس کو؟ میں نے اپنی گردن دیکھی ہے کتنی کالی ہے, کہتی نہاتا نہیں ہے ٹھیک سے. میں نے کہا نہیں, سیویئر انسولین ریزسٹنس اتنا زیادہ کہ میں نے کسی بڑے کا بھی بڑے سے مطلب بڑوں کے تو چلو بہت ڈائبیٹک پرانے چل رہے ہوتے ہیں مسئلے مسائل ہوتے ہیں, مطلب میں نے بچے کا فرسٹ ٹائم دیکھا تھا اتنا زیادہ. بیٹا تھا ان کا, میں نے اسے کہا میں کہا اس کو بھی بہت مسئلہ ہے, اس کو بھی پکڑیں. کہتی کیا ہے؟ بلڈ ٹیسٹ کرائے سارے خراب چیزیں. میں نے کو پھر انڈوکرینالوجسٹ کو بھی ریفر کیا کہ اس کی کوئی ہارمون ٹیسٹ وغیرہ کرائیں, اس کو کچھ مسئلہ چل رہا ہے. اتنا زیادہ کیسے ہوگا؟ میرے لیے بہت نیو چیز تھی کہ 7 سال کے بچے کا اتنا زیادہ سیویئر مسئلہ. کہ وہ سو بلکی, اور پھر انہوں نے روٹین بتائی جو کیا روٹین تھی اس کی. وہ صبح بھی زنگر کھا رہا ہے, رات کو برگرز آ رہے ہیں, بچہ سو نہیں رہا ٹائم سے کیونکہ لاڈلا تھا, وہ اکلوتا تھا اور آخری بچہ تھا. تو آخری بھی تھا اس لیے پیار بھی تھا, بیٹا تھا اس لیے اور پیار تھا, اور ہوا بھی دیر بعد تھا کیونکہ اس کی ایک بیٹی 14 کی تھی اور ایک 12 کی, اس کے بعد کافی دیر بعد جا کے بیٹا تھا. تو یہ جو لاڈ میں ہم نے بچے خراب کیے ہوئے نا, یہ لاڈ نہیں ہے, یہ لاڈ آپ کے سر آنا الٹا. یہ جو آج 10 روپے کا بسکٹ ہے اور بعد میں آپ کو نا کوئی کنسلٹیشنز لے کے ڈیفیکلٹی کا, میں کہتی ہوں پیسوں کا بھی بہت ضیاع ہو جاتا ہے. پھر یہاں پہ آپ 10 روپے کا بسکٹ دے رہے ہوتے ہیں, 200 کا زنگر دے رہے ہوتے ہیں, اور بعد میں آپ 4-5 ہزار 6 ہزار کنسلٹیشن کے دے رہے ہوتے ہیں. پھر وہ لائف اسٹائل وہ لوپ ایک عجیب سا پھر بن جاتا ہے بچے کو. میں پیرنٹس بھی کتنے پریشان ہوتے ہیں, میں نے پیرنٹس کو پریشان روتے دیکھا باقاعدہ کہ یہ بچہ جو ہے سمجھ نہیں آ رہی, وہ مان نہیں رہا. بچہ 14-13 سال کی عمر میں کیسے مانے؟ اس کی 13 سال آپ نے ایک ہیبٹ خراب ہو گئی تھی. اب تو پیرنٹس سے بہت زیادہ آتا ہے کہ نا اس چیز کی نالج لیں. اور اس کے بعد جو بچے ٹینز ہیں نا, میں کہتی ہوں اب تو ان پہ بھی آتا ہے بہت, ان کو پتہ ہے, بہت شارپ ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں, کسی بھی نالج ریٹین ان سے ہو جاتی ہے, بڑی اچھی میڈیکل نالج سمجھ جائیں گے. کیونکہ اور یہ ڈائٹ کو سمجھنے اتنی کوئی میڈیکل بات بھی نہیں ہے. اب تو بہت لوگ ہیں میری طرح جو اور بھی لوگ ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. یہ پوڈ کاسٹ بھی میں سے ایک ہے. ہم کوئی میڈیکل بات نہیں کریں, کوئی میڈیکل ٹرمز یوز کر کے بندہ کہ بہت مشکل بات کے لیے مجھے تو پلے نہیں پڑ رہی ہے, آسان الفاظ سے بات کریں. سو اب یہ ٹینس ہیں نا, ان کو میں یہی بتا رہی ہوں کہ ان کی اچھے خاصے شارپ بچے ہیں, یہ سمجھ سکتے ہیں اگر سمجھنا چاہیں تو. اس لیے ان پہ بھی بہت زیادہ آتا ہے. خالی پیرنٹس سے قصور نہیں ہے, بچوں کا اپنا قصور بھی ہے, وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں اور خراب باڈیز لے کے اور مسئلے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. اور بعد میں مسئلے اوبیسلی بڑھنے کو اسٹاپ تھوڑی ہوتا ہے, اگر آپ کھاتے جا رہے ہو مسئلے بڑھتے جائیں گے. میٹابولک ڈس آرڈر ہر کسی بچے کو ہوا ہوتا ہے اس ایج میں جب ویٹ زیادہ ہو ان کا. تو یہ ویٹ دیکھنا پڑے گا. لاس ڈائٹس کی بھی بہت قسمیں ہیں. یس, کیٹو کا بہت ہی بول بالا ہے. کیٹو کا بہت بول بالا رہا, ابھی بھی ہے. ویگن ڈائٹ ہے, اور اس کے بعد مزید
تو یہ کیٹو جو ہے وہ کس ایج میں کوئی شخص لے سکتا ہے, اس کی کوئی ایج لمٹ ہے؟ دیکھیں میں ایک اور ٹائپ آف ڈائٹ کہتی ہوں, میں اس کو کہتی ہوں میانہ روی ڈائٹ کہ آپ نا نارمل چیزوں کو اگر طریقے سے کھانا شروع کر دو نا تو آپ کو اتنی فینسی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پاکستان میں ایک پرابلم یہ ہے, اب میرے آن لائن کنسلٹیشن کے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جو باہر کے ہوتے ہیں, اب ان کو وہاں پہ نہیں ملتی دیسی ڈائٹیشین, ان کو وہ کھلاتے ہیں وہ اپنی چیزیں, ہمیں کہتے ہیں, ہمارے والے بیچارے کہتے ہیں کہ ہم نے دال کھانی ہوتی ہے, ہم پتہ نہیں کس چیز طرف لگا دیتے ہیں. تو آن لائن میں پہلے میں کیٹو دیا کرتی تھی, پر وہ بھی جو باہر کا ہوتا تھا پیشنٹ, کیونکہ وہاں چیزیں ملتی ہیں. ہمارے یہاں جو پاکستان میں کیٹو چل رہی ہے وہ جو دیسی کیٹو ہے نا وہی بہت خراب ہے. دبا کے زور ہے مٹن پہ اور بیف پہ, اور اس کے بعد جناب دیسی گھی اور مکھن پہ. اب کیٹو میں نا خالی یہی نہیں ہوتا کہ صرف ہائی فیٹ کرو, ٹائپ آف فیٹ آپ کیا لے رہے ہو, یا کوکونٹ آئل کتنا مہنگا ہے, یا ایم سی ٹی آئلس کتنے مہنگے ہیں. وہ ایک بڑی بیلنس, اگر جو اصل ڈائٹ ہے نا وہ بھی کافی بہتر ہے بجائے سے کہ اس کو جو ہم نے اس کا ایک دیسی تو روپ اس کی دیا ہوا ایج ہے. لمٹ کوئی ہے؟ میں ویسے اب ریکمینڈ بالکل بھی نہیں کرتی, کیونکہ میرا اس سے مسئلہ کیا ہے, میں جب کیٹو فرسٹ ٹائم دی تھی نا وہی بات ہے, ٹرینڈ میں آئی, لٹریچر میں آئی, بکس میں آئی, پڑھی, دیکھا, اچھا چلے دیکھتے ہیں. اس کے بعد میں نے اس میں ایک مسئلہ دیکھا, میں نے اس میں یہ دیکھا جب کیٹو چھوڑتے ہو دین واٹ, آپ کا لائف اسٹائل تو نہیں بدلا نا, آپ نے واپس اپنے روٹی چاول پہ آنا ہے. تو جب روٹی چاول پہ آنا ہے اب کیا مسئلہ ہے, اب گین بیک ہو جاتا ہے. کیونکہ میں نے اس کے بعد اپنی پریکٹس میں اب تک جو میں اگر اپنے 8-9 سال کے اگر میں ایکسپیرینس بتاؤں نا, تو میں نے جس کو سسٹین کیونکہ دیکھیں ہم نے ویٹ لاس میں نا سسٹینیبلٹی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے. لوز کیسے کر رہے ہو, جو لوز کے واپس تو نہیں آ جائے گا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوا کرتا تھا کہ ہم جب بھی لوز کرتے ہیں ہمارا اس کو واپس آتا ہے, کیونکہ ہم نے الٹی سیدھی ڈائٹس کے ساتھ لوز کیا ہوتا ہے. جیسے ویگن ہو گیا, ہم ویگن نہیں رہ سکتے, ہمارے لائف اسٹائل میں ویگنزم یہ چکر نہیں ہے ہمارا, ہم گوشت خور لوگ ہیں, ہم کھانا پسند کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں چلو میں ویگن ہو بھی گئی آج, کو بہت مجھے وہ ایک شعور آ گیا کہ نہیں مجھ کو نہیں کھانا, میں نے بالکل ویجیٹیبلس پہ ہی رہنا ہے, میں نے دالوں پہ رہنا ہے. آپ کل کو آپ کی دعوت ہو جائے گی, ابھی ونٹر ویکیشنز آئی ہیں, شادیاں آئی ہیں, کیا کرو گے آپ, بالکل چپ کر کے بیٹھے رہو گے, بھوکے رہو گے, ایسا ہو نہیں سکتا. میں نے ابھی تک جو دیکھا ہے, آپ کو ٹائپ آف ڈائٹ وہ چوز کرنی چاہیے جو آپ لانگر رن میں کر سکو. میرے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں بہت پمپ ہو کے نا کہ شادی آ رہی ہے, میری شادی ہے, میں نے کسی شادی پہ جانا ہے, میں نے بڑا فٹ ہونا ہے, اور نا میں جم جاؤں گی, میں 2 گھنٹے جم کروں گی. میں ہمیشہ وہاں اسٹاپ کراتی ہوں کہ, اور اگلا میرا سوال یہ ہوتا ہے کیا آپ یہ جم 2 گھنٹے بعد تھرو آؤٹ لائف کریں گی؟ نہیں کروں گی. اور obviously کوئی بھی نہیں کر سکتا, خواتین تو بہت مشکل ہوتا ہے, مردوں کو تو چلو اور طرح کا شوق ہوتا ہے, وہ چلے پھر بھی ان کی لائف اسٹائل اور ہوتی ہے, وہ کر لیتے ہیں کبھی کبھار. خواتین کو تو میں فوراً منع کرتی ہوں, اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ان سے کہوں کہ اگر آپ جم افورڈ کر سکتے ہو تو اس سے اچھا ہے کہ آپ تھوڑے سے پیسے جمع کر کے جم مت جاؤ, پہلے باہر واک کرو, وہاں میں ٹریڈ مل لے لو, آپ گھر کے اندر کرو, کیونکہ آپ کا لائف اسٹائل آپ نے کرتے نہ کرتے آپ گھر کے اندر ہی کنفائنڈ ہو جاتی ہیں خواتین. آپ شادی اگر آپ کی نہیں ہوئی تو شادی کے بعد آپ کو گھر رہنا پڑے گا, باہر جا کے جم جانا یا اس پہ ٹائم لگانا وہ ایک بہت زیادہ کوئی ہونا ہیلتھ فریک قسم کا بندہ کہ مجھے چاہیے ہی چاہیے, اور ایسے لوگ نہیں ہوتے. میں کہوں 0.05% میں نے اتنے سالوں میں دیکھے ہیں, بہت کم جو ایکچولی کہتے ہیں کہ واقعی ہمیں شوق ہے. کیونکہ لوگ ایک ہوتا ہے مجبوری, ایک ہوتا ہے شوق. ہمارے یہاں میرے پاس جب بھی پیشنٹ ہے مجبوری میں آیا, شوق سے کوئی نہیں آیا کہ میرا دل کرے میں ہیلدی رہوں, میرا دل کرتا ہے میں صبح اٹھوں تو مجھے فریش فیل ہو. کہ مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا, ہمیشہ شادیاں تھیں, اب یہ ٹائم ہے تو سارے شادیوں کی وجہ سے لوگ آئے ہیں, یا بیماری کی وجہ سے مجبوری میں لوگ آتے ہیں, شادیوں کی اپنی شادی ہے, کسی کی شادی ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو لائف اسٹائل کا پارٹ نہیں بنانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کوئی ٹوٹکا مل جائے, ہم آج کریں اور کل فارغ ہو جائیں اس سے. میرا گول یہ ہوتا ہے کہ میں پیشنٹ کو ایسی ڈائٹ کرواؤں جو اس کی لائف اسٹائل کا حصہ ہو. میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے, اور میں بتاتی بھی یہی ہوں کہ میری ڈائٹ مشکل نہیں ہوگی, آپ کو لگے گا یہی تو میں کر رہی تھی, آپ بے شک یہی کر رہے تھے, پر میں نے اس میں ایسی ٹویکنگ کی ہے, ہلکے ہلکے وہ چینجز کیے ہیں جو آپ کے غلط ہے, اور وہی ٹھیک کرو گے. اور لٹرلی اتنے چھوٹے چینج ہوتے ہیں, کبھی کبھار لوگوں کی باقی روٹین ساری ٹھیک ہوتی ہے, دودھ پتی پی رہے ہوتے ہیں, 3-3 4 کپ دودھ پتی, مطلب ہم جب سو کے اٹھے دودھ پتی پی لی, لیٹنے سے پہلے دودھ پتی پی لی, شام کا اسنیک میں کوئی آ گیا دودھ پتی پی لی, 4 کپ, وہ لیٹر دودھ اس چکر میں جا رہا تھا کہ ہم دودھ پتی پی رہے ہیں, ہم چائے پی رہے ہیں. اتنے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ ٹھیک کرا دو اور پیشنٹ کا ویٹ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو آپ کو بیسیکلی اپنے لائف اسٹائل میں ماڈریشن لانی ہے, اور اپنے ایشوز آپ کہاں کس بات کی وجہ سے آپ کا ویٹ لوز نہیں ہو رہا یا اسٹک ہے, آپ کو وہ پکڑنا ہے اور آپ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو اتنی مشکل اور فینسی ڈائٹس پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بالکل بھی. اگر کوئی شخص ہے جس نے بڑا اچھے طریقے سے بیلنس ڈائٹ لی, نیوٹریشن کے بھی لحاظ سے ریکمینڈڈ, مطلب پروفیشنلی ہیلپ بھی لی, تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو میجر ڈیزیزز ہیں, ڈائبٹیز ملائٹس ہے, اور اس کے علاوہ تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہائپر ٹینشن بھی ہے ویسے تو, جی, تو are these reversible?
دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے کس ایکسٹینٹ پہ پیشنٹ آیا ہے, اور بہت دفعہ آپ کو پتہ ہے ڈائبٹیز جب ڈائگنوز ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا ٹارگیٹ کبھی بھی ڈاکٹرز نارملی کیا کرتے ہیں, اگر خیر انلیس بہت ہائی ہو اور بڑا مسئلہ چل رہا ہو, مطلب 6 بھی آ گیا, 6.456 بھی آ گیا, تو پہلے پیشنٹ کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ نا اس کو یہ ریورس, کیونکہ اتنے پہ بڑے آرام سے ریورس ہوتا ہے, اب بہت جگہوں پہ ریورس, کیونکہ میرا بیسکلی ہارمونل امبیلنس ہے نا, اس میں یہ بھی اثر آتا ہے ڈائبٹیز وغیرہ, بہت ڈائبٹیز ریورس ہوئے ہیں بہت زیادہ مجھے, کیونکہ اچھا میں ڈائبٹیز کے بارے میں پیشنٹ بھی اس لیے تھی, میں نے بہت ریسرچ کی ڈائبٹیز سے, میں نے تھیسس بھی تھا ڈائبٹیز پہ تھا, کہ میری فیملی ہسٹری ڈائبٹیز کی ہے, تو میرے لٹرلی جسے پوچھو اس کو چھوٹی ایج میں ہی, بڑوں کو تو ڈائبٹیز سب کو ہے ہی ہے, چھوٹی ایج میں بھی ہونا شروع ہو گئے. اس کے بعد میں بہت کنسرن ہوئی کہ بھی کہاں میری تو فیملی ہسٹری, اگر میں خراب ڈائٹ ہوگی میری, یا اف آئی پٹ آن ویٹ تو میرا تو مسئلہ بھاگا آئے گا, کیونکہ مجھے تو جین سے ملی ہے یہ چیز. یہ والی چیز کی ایک تو پہلی بات نالج ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کو اس پہ آپ نے اگر آپ کی فیملی ہسٹری اینڈ ڈائبٹیز کی, تو آپ نا فریکوینٹلی HbA1c چیک کراتے رہیں, اور پیٹ نہیں بڑھنا چاہیے آپ کا, آپ کو جو ٹمی ہے نا وہاں پہ بڑا مسئلہ آ رہا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی تھوڑی سی اچھی رکھیں اپنی, اور ایسا نہیں کہ آپ کو گھنٹہ جا کے واک کرنی پڑتی ہے, کوئی بڑا ہی کوئی مشکل لائف اسٹائل ہوتا ہے, بڑا ایزی لائف اسٹائل ہے, اور بہت یہ چیزیں ریورسیبل ہیں, چیزیں ٹھیک ہوتے ہیں. کولیسٹرول ہائی ہو ٹھیک ہو جاتا ہے, ڈائبٹیز ہو ایک ایکسٹینٹ تک آپ کی بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہوئی وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. بلڈ پریشر ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے, آپ کی دوائیاں چھوٹ جاتی ہیں, کتنی دفعہ ایسے ہوئے آپ ٹھیک ہو چیز آپ کی دوائیاں چھوٹ جاتی ہیں, اور کتنی ہائی ڈوز پہ ہوتے ہیں لوگ, ڈبل دوائی کھا رہے ہوتے ہیں, پھر بھی انکنٹرول ہوتا ہے, ذرا سی آپ کو لائف اسٹائل ٹھیک کرنے کی دیر ہوتی ہے اور پیشنٹ کا مسئلہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ریورسیبل ہوتی ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی ڈیمیج پہ آئے ہو, اور اگر ڈیمیج زیادہ نہیں ہوئی تو یس ایگزیکٹلی دے آر ریورسیبل. ایک زمانہ تھا کہ PCOS کا نام سنتے ہی جو ہے نا وہ خوف کی جو ہے سنسنی پھیل جاتی تھی کہ یہ انفرٹائل ہے, اب تو بچے بھی نہیں ہوں گے, اور پھر جو اس کے سارے سائن سمٹمز ہوتے ہیں, اور ہارمونل بھی ظاہر ہے سلسلہ سارا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. لیکن اب تو بڑی اچھی اس کے ہے جو ٹریٹمنٹ آ گئے ہیں. تو ڈائٹس میں کیا آپ ریکمینڈ کرتی ہیں؟ دیکھیے PCOS والوں کو تو واقعی یہ چیزیں جب میں اسٹڈی کر رہی تھی نا, اس ٹائم پہ بھی نا PCOS کو بہت ہی کوئی پریشانی ہوتی تھی کہ بچے کو ہو گیا, تب تو یہ بڑا مسئلہ تھا. گائنیکالوجسٹ کے پاس لے کے جانے کو مائیں مانتی نہیں تھیں کہ میری بچی کو نا کہیں گے کہ مطلب مسئلہ ہے, اس کو ٹیبو سمجھتی تھی, بہت ٹیبو تھا, چھپا کے PCOS کیونکہ کو میں مطلب بھی بانج ہوتا پریکٹس تھا کرتی رہی ہوں نا, تو وہ چھپا کے اور بڑا ڈر کے لے کر آتی تھی کہ بھئی فائل کے اوپر PCOS مت لکھیں کہ PCOS ہے بچی کو. یہ بڑا مسئلہ تھا, کیونکہ PCOS کا مطلب تھا بچی بانج ہے ہماری, اب اس کی شادی کا مسئلہ ہوگا, اس کا بچہ نہیں ہو سکتا. سو یہ والی چیز تو اللہ کا شکر ہے بہت ٹھیک ہو گیا. جس طرح ہمیں بھی ڈیزیز کی بات کرتے ہیں, کیا ڈیزیز ریورسیبل ہیں, ٹھیک ہوتی ہیں, PCOS بہت ٹھیک ہو جاتا ہے. میرے کتنے پیشنٹس ہیں, اور بلکہ میں یہ بھی کہوں گی کہ PCOS میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کتنی ارلی آ جاتے ہو. جتنی ارلی آپ کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہو گیا اتنی ارلی آپ کی جان چھوٹ جائے گی, مسئلہ بہت حد تک بیٹھ جاتا ہے, یا آپ کو وہ سمٹمز ہے نا تنگ کرنے بند کر دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, بہت سب دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میرے تو بہت کلوز کیسز ہیں PCOS کے, میری فیملی میں ہیں, میری فرینڈس میں ہیں کہ PCOS تھا, شادی سے پہلے بھی ٹریٹمنٹ ان کا چلنا شروع ہوا کہ PCOS میں صرف ویٹ لوز نہیں کرنا ہوتا, آپ کے بہت نیوٹریشن ڈپریشن بھی ہو رہی ہوتی ہے, کچھ نیوٹرینٹس بس کم ہے چلے جا رہے ہیں, وہ بھی سب چل رہا ہوتا ہے. اور PCOS بھی ان بیماریوں میں سے ہے جو ہیڈ ٹو ٹو آپ کو افیکٹ کرتی ہے, مطلب برین سے لے کر نا آپ کو پاؤں تک کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوگا PCOS کی وجہ سے. اور وہ اتنا بچیوں کو تنگ کرا ہوتا ہے. چھوٹی PCOS جب ہونا ہو تو بہت چھوٹی ایج میں بھی ہو جاتا ہے, مطلب 14-15 ایئرس میں بھی ہو جاتا ہے. بچیاں چھوٹی عمر سے اس کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں. یا پیرنٹس سے پہلی بات بہت امپورٹنٹ آتی ہے کہ اس کو ٹیبو نہ سمجھیں, پلیز ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. اس کو ایسے نہیں لیتے کہ چلو پیریڈز ہی نہیں ہو رہا, کیا فرق پڑتا ہے, بس ٹھیک ہے, ہو گئے تو ہو گئے 3 مہینے. اور بچیوں کا بھی یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, وہ یہ شوگر جان چھوٹی, 3 مہینے کا گیپ آ گیا, مزہ آ گیا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ چلو ٹھیک ہے آ جائیں گے, 3 مہینے بعد آ ہی جاتے ہیں نا, کہ ایک دن آ کے بالکل بند ہو جانے ہونا اگر سسٹ جو ہے بڑے ہو جاتے ہیں, زیادہ پرابلمٹک ہو جاتے ہیں, سمٹمز ان کے زیادہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی اوور آل اپیئرنس کو بڑا امپیکٹ کرتا ہے. یہ بچیوں کا ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے, وہ بھی چلے ایک الگ بات ہے. ایکنی ہو جاتی ہے, بال گر جاتے ہیں, پھر چہرے پہ بہت زیادہ بال آ جاتے ہیں, تو یہ اپیئرنس کا بھی مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں نا. پہلی چیز تو یہ کہ ارلی ڈپریشن تو بہت آتا ہے. ڈپریشن یہ والے مسئلے بھی کر رہا ہوتا ہے, ہاں یہ والے مسئلے بھی ڈپریشن کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو ہارمونل امبیلنس آپ کو ڈپریشن میں وہ ٹریگر کر رہا ہوتا ہے. تو وہ دونوں چیزیں مل کے نا یہ بچیاں ویسے بھی بہت موڈ سوئنگز اور مسئلے اور اس چیز سے گزری ہوتی ہیں, اور انگزائٹی کے بہت زیادہ یہ لوگ پیشنٹ ہوتے ہیں.
دوائیاں بچیاں لے رہی ہوتی ہیں, مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے ان کو. تو اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک تو ماؤں پہ رول آتا ہے کہ مائیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, بچیوں پہ آتا ہے کہ ان کو نالج ہونی چاہیے کہ یہ چیز ایزی نہیں لینی, آپ اس کو ٹھیک رکھنا ہے, اور اس میں بچیاں بانجھ نہیں ہوتی. پلیز اس بات سے ڈرنا بند کر دیں, کیونکہ میں نے جیسے بتایا میرے اپنے آس پاس کے بہت کیسز ہیں کہ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے, ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہو شادی سے پہلے, شادی ہوئی اس کے بعد پریگنینسی ہوئی, مطلب الحمدللہ پریگنینسی ہو جاتی ہے, کنسیو ہوتا ہے میرے پاس الحمدللہ, مطلب ماشاء اللہ دین خیر اللہ کی ہوتی ہے, اللہ جس پہ رحمت کر دے بلیسنگ کر دے. پر میرے پاس ڈھیر ایک البم میں نے بنائی ہوئی ہے, کیونکہ میرے لیے بڑی سکسیس اسٹوری ہوتی ہے یہ نا. میرے پاس میں بعد میں ایک البم بنی سے میں نے تصویر رکھی ہوئی ہے کہ اس فلانے نے مجھے میسج کیا پیشنٹ نے, میں نے کنسیو کر لیا, اور پھر بیبیز کے پکچر سینڈ کر دیا, تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور بڑا ریوارڈنگ لگتا ہے. اور یہی ایک ریزن تھا کہ میں نا اس طرف شفٹ ہوئی تھی کہ پی سی اوز میں یہ بہت زیادہ ریوارڈنگ فیل ہوتا تھا کہ کسی کا یہ مسئلہ حل ہو جائے نا, کیونکہ بچوں کو میں نے ٹینشن میں دیکھا, جیسے جب روتے ہوئے میسیج کرتی ہیں, مدرز کنسلٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ ٹھیک کر دیں, فلاں نے ڈرایا, بچی بڑی پریشان ہے وغیرہ وغیرہ. سو وہ جو ہے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. آپ کو ٹریٹمنٹ پراپر لینا ہوتا ہے. پریگنینسی کے ٹائم پہ ویٹ آپ نے کس طرح سے اپنا بیلنس کرنا, مینٹین کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایسی بچیاں اگر فرسٹ پریگنینسی میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو پریشر کیا جاتا ہے کہ بھائی ویٹ گین کریں کیونکہ بچہ ہیلدی ہوگا, اتنے وہ جی ڈی ایم کرا کے بیٹھ جاتی ہیں, تو یہ بڑا ایک عجیب سا سائیکل بن جاتا ہے. سو اسی لیے اس میں صرف بات یہ ہے کہ آپ نے ٹریٹمنٹ پراپر لینا ہے. یہ بھی نہیں کرنا کہ میں نیوٹریشنسٹ کے پاس جا رہی ہوں تو میں گائنیکالوجسٹ کے پاس نہ جاؤں. نیوٹریشنسٹ کے پاس اپنا, اس کا ایک ڈائٹیشین کے پاس ایک اپنا ٹریٹمنٹ ہے, اس کا ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے. گائنیکولوجیکل جو اس کی چیزیں چلیں گی وہ ڈفرینٹ ہیں, دونوں کو اکٹھے لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ بڑی مسٹیک ہوتی ہے جو لوگ کرتے ہیں, ایک کو پکڑ لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا. یہ چیز جو ہے یہ دونوں نے مل کے ٹھیک کرنی ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے پراپر فالو اپس, پراپر ٹریٹمنٹ, دوائی کا پراپر استعمال وہ بڑا ضروری ہے. اس میں بیسکلی میں لوگوں کو مسئلہ جو ہوتے دیکھا ہے نا, کرتے دیکھا ہے, وہ یہ ہے کہ نا ہمیں لگتا ہے کہ دوائی کھائی اور پینڈول کی طرح نا رات کو آرام, مطلب دوائی کھائی آدھے گھنٹے میں آرام آنا شروع ہو جائے, اور سر درد ہے جیسے وہ ٹھیک ہو جائے. اس میں نا ذرا ٹک کے علاج کروانا پڑتا ہے. اور یہاں ہماری جو ہے نارملی جو ایک بے صبری سی ہماری نیچر ہوتی ہے کہ اب چیز یوز کی ہے تو ہمیں علاج جو ہے وہ فوراً سے اثر کرنا شروع کر دے. اس میں ذرا ٹکنا پڑتا ہے, ویٹ بھی لوز کرنا پڑتا ہے, اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں انوالو ہوتے ہیں. تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ریلیکس ہو کے آرام سے اس کا ٹریٹمنٹ لیں, تسلی سے کریں, ویٹ لاس کرنے پہ فوکس کریں, اور اپنا ویٹ اسپیشلی اگین وہی بات نہیں, پیٹ والا مسئلہ آتا ہے, پیٹ والا ویٹ آپ نے ختم وہ کرنا آپ ہے. ذرا ویسٹ کا وہ انچز کے لحاظ سے کہ انچز کا بڑا امپورٹنٹ ہے. ویمن میں جو ہے وہ 34 انچز, اینڈ فیمیل میں 32 ابو آپ کو نہیں جانا چاہیے. 32 فیمیلز میں اور میلز میں 34 ابو, 34 پہ بھی پتہ ہے کیا, 34 پہ نا پیٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اتنے میں آپ کو ہلکا ہلکا مسئلہ ہر چیز جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. فیمیلز میں 32 ابو آپ نے نہیں جانا. چلیں اب ہم میجرنگ ٹیپ پکڑ رہے ہیں, اور ہم سب اپنی نا بڑا آسان, سب سے آسان پیرامیٹر ہے یہ, پتہ ہے سب سب سے آسان پیرامیٹر ہے. کیونکہ پتہ ہے یہ بھی مجھے بہت میسیجز آتے ہیں کہ میری باقی باڈی ٹھیک ہے, میرے سے پیٹ نکلا, اس کے لیے کچھ بتا دیں. وہ اوور آل کیا آپ نے لوز کرنا ہے تو آپ کا پیٹ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. شروع یہاں سے ہی ہوتا ہے, آپ نا بیچ سے شروع ہوتا ہے اور ایکسٹریمٹیز کی طرف ویٹ جاتا ہے. جب منہ تک کو بیک تک آ جائے تب تو پھر ویٹ 80 تک پہنچ گیا ہوتا ہے. اگر آپ کا تھوڑا سا ویٹ مطلب 10 kg بھی زیادہ ہے نا, اور اگر آپ کے پیٹ پہ آ گیا وہ, اور آپ کی فیملی ہسٹری بھی تھوڑی اس طرح کے مسئلے چل رہے تھے, پی سی او اتنے میں بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو آپ کو نہیں جنرلی تو ظاہر ایبڈومنل گرتھ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی اسٹڈیز بہت سالوں پہلے ہو گئی تھیں, اور کہ آپ کے جب یہ ویسٹ بڑھے گی, ایبڈومنل گرتھ بڑھے گا تو کارڈیک انسیڈنس بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. اور اس کے علاوہ میجر ڈیزیزز سارے ہونے کا انسیڈنس کئی گنا ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. تو یہی بس اصل میں توجہ دینے کی بات ہے نا, کہ ہم توجہ نہیں دیتے. ایک تو یہ کہ جب ہم ویٹ لوز کر رہے ہو نا, تو اس کے لیے بہت ساری ایک بار بار ویٹ لاس کی طرف ہی آ جاتے ہیں. سب کا فیوریٹ ہوتا ہے, حالانکہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. یہ فیوریٹ اس لیے ہے کیونکہ سب کا مسئلہ ہے, یہ ہر کسی کو ہے. تو یہ جو ہماری انڈیا پاکستان کی جو روٹی چاول ہے نا, ساری دنیا میں ایسا کوئی بھی ماشاءاللہ وہ نہیں ہے. چاول اور روٹیوں کا حساب ہی نہیں ہے, کوئی حساب نہیں ہے. تو وہ ظاہر ہے پھر وزن. میں تھوڑے دن پہلے نا, میں ابھی ملیشیا گئی ہوئی تھی ایسی ویکیشن پہ, تو میں نے وہاں دیکھا ان لوگوں کو, ان کی ایک بڑی فیمس اسٹریٹ ہے, اور وہاں پہ نا کوئی چکر نہیں تھا کاپس کا اتنا خاص. میں نے کہا سارے یہی ایک ہی طرح کا کھانا کھا رہے ہیں, وہ نہیں اس طرح سے کھاتے جس طرح سے ہم کھاتے ہیں. اور وہ پھر سارے تھے بھی اچھے ویٹ میں تھے سارے. تو وہ چلنا پھرنا بھی, ہمارے یہاں چلنا پھرنا بھی نہیں ہے. چلے مجھے روٹی چاول سے بھی اتنا پرابلم نہیں, میں کہتی ہوں چلو دن میں کھا لو, میں ویسے دیتی ہوں, میں ڈائٹ پلان میں روٹی چاول دیتی ہوں,
تو کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ نہیں نکال سکتے، اور نکالنا چاہیے بھی نہیں، دینا چاہیے، کمفرٹ فوڈ بھی رکھنا چاہیے، بڑا اچھا بیلنس ہونا چاہیے ڈائٹ، آپ کے ویٹ لاس ڈائٹ پلان کو بھی بڑا اچھا بیلنس ہونا چاہیے بٹوین ویٹ لوز کرنا بھی، اینڈ دین مجھے ڈپرائیو بھی فیل نہ ہو کہ ہائے میں کس پاکوں پہ ہوں، روٹی چاول کھاتے بڑے ہوئے نا آپ نہیں نکال سکتے، اور دین اگین اس میں اتنے نیوٹرینٹس بھی اس کے ہیں امپورٹنٹ کہ آپ لے بھی لو، پر اس کو لینا کس طرح سے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں نا دبا کے سارا زور اسی پہ ہوتا ہے. مطلب اگر میں پیشنٹ کو کہوں نا، بلکہ آج ہی ایک پیشنٹ میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا مجھے نا آپ نا پروٹین، آپ نے، میں نے ان کو بتایا آپ کا پروٹین انٹیک کتنا ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، کہتی ہے آپ مجھے روٹی کے ساتھ بھی نا مطلب دے دیں بے شک 100 اور 150 گرامز پروٹین دے دیں. میں کہا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، آپ روٹی کے ساتھ نا اتنا کھا ہی نہیں سکتی. پہلی بات آپ کا پیٹ بھر جائے گا، مجھے پروٹین جو ہیوی میں نے کرنی مجھے اس کو سیپریٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ روٹی کے اپنے بھی کیلوریز ہیں اور اس کے اپنا ایک ویٹ آپ کے مطلب اسٹمک پہ آئے گا اس کا، اس کے ساتھ آپ کتنا ہی پروٹین بیلنس کر لیں. میرا نہیں خیال آپ 100 گرام سے اوپر 4 بوٹیاں اتنی، اگر میڈیم سائز کی روٹی ہے 4 بوٹی کے بعد روٹی ختم ہو جاتی ہے تو آپ پورا ہی نہیں کر پائیں گی. اسی لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب بھی پورا دن بیلنس کرو، روٹی کے ساتھ آپ سالن پروٹین نا اس سے بیلنس کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ہمیں ایک سیپریٹ میل نا پروٹین کے لیے وقف کرنا پڑتا ہے. تو یہ بڑے، میں جیسے پہلے بھی ڈائٹ پلان تھوڑا گائڈ کرتے ہوئے بات بتائی تھی کہ آپ روٹی کے ساتھ سالن چلے اپنی مزہ پسند کر لیں. وہ میں نے ایک پیشنٹ کا رکھا ہوتا ہے کہ یہاں اپنے مزے کریں، جو سالن بنانا ہے بنا لو، کھا لو روٹی کے اتنے، ہر پیشنٹ کے حساب سے، ایج کے حساب سے اتنے گرام کی روٹی کھا لو، سالن کھا لو، سیلڈ کھا لو، یہ ایک آپ کی پسند کا، باقی میری پسند کا. تو باقی میری پسند ہے پھر میں پروٹین بیلنس کروانا، کون سا فوڈ دینا ہے نہیں دینا، کس طرح سے دینا ہے. تو آپ کا جو ہے بیلنس اگر ہو نا تو روٹی چاول کا بھی اتنا پرابلم نہیں ہے. کھاؤ ہر تیسرے دن کھا لو چاول، پر طریقے سے کھائیں نا. خالی چاول کے اوپر دہی ڈالے کھانا وہ بھی ٹھیک چیز نہیں ہے، اس کو پروٹین کے ساتھ پیئر کریں، اسے ہائی فائبر آپ کے ساتھ سیلڈ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ پیئر کریں. تو چیزوں میں پرابلم نہیں ہے. اللہ کی بنائی، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اللہ کی بنائی نا کسی چیز میں پرابلم نہیں ہے. اپنی ایج، ویٹ، اپنے چلنے پھرنے کو دیکھ کر، اپنے لائف اسٹائل کو دیکھ کے اس میں اس طرح سے اس کو انکارپوریٹ کریں گے نا طریقے سے، تو کسی چیز میں مسئلہ نہیں ہے. ٹرسٹ میں سب کچھ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں مسئلہ پڑتا، آپ کو کوئی چیز چھوڑنی نہیں پڑتی. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کتنی زیادہ پاپولر ہے؟ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ بہت پاپولر ہے. پیشنٹس کو میں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کرواتی ہوں پیشنٹس کو، پر اس میں بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آج بھی ایک انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا پیشنٹ تھا، انہوں نے مجھے کہا یہ کال پہ، پہلی مطلب ان کی فرسٹ کال تھی، کہتی میں نے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہی کرنی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے کر رہی تھی. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو ہوتا ہے، اٹس ناٹ اے بیڈ ٹائپ آف ڈائٹ، اچھی ہے یہ، اور اسے لوز بھی ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نا پھر آپ کو اور بھی اسٹرکٹ رہنا پڑتا ہے. سنس یو اونلی ہیو 3 ٹائمز آپ کو کھانا ہوتا ہے نا، آپ کی ونڈو اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ 4 گھنٹے پر سے 3 کھانے بنتے ہیں. اب ان 3 کھانوں میں اگر آپ نے نیوٹرینٹس صحیح بیلنس نہ کیے تو ویٹ تو لوز شاید ہو جائے آپ کا، پر نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہونا اس میں بہت ایزی ہے، کیونکہ 3 دفعہ ہی کھانا کھانا ہے، اسی میں فوڈ ہی بیلنس کرنا ہے، فروٹس بھی اسی میں بیلنس کرنا ہے، نٹس بھی کرنا ہے، پروٹین بھی کرنا ہے، کارب بھی کرنا ہے، سب اسی میں، ہیلدی فیٹ سب اسی میں بیلنس کرنا ہے 3 میں. تو اگر وہ پراپرلی بیلنس نہ ہونا تو اس میں مسئلے زیادہ ہوتے ہیں. اسے انٹرمیڈیٹ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ ڈائٹیشین سے پوچھے بغیر نہ کیا کریں، اس کو وہ آپ کے نا ڈائٹ کی جو چیزیں وہ بیلنس کرا دے گی. جیسے بھی ان پیشنٹ نے مجھے بتایا کہ ان کا کہتی میں نے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہی کرنی. میں نے کہا گریٹ، بتائیں آپ کس طرح سے کر رہی تھی. انہوں نے کہا ناشتہ میں لائٹ کرتی تھی، ناشتے میں لیتی تھی میں بریڈ کا ایک سلائس اور ساتھ چائے. یہ بھی ہمارا ایک بڑا فیمس ناشتہ ہے جس میں اب اگر آپ اس کو نیوٹریشنلی، آپ خود ڈاکٹر نے آپ دیکھیے اس میں نیوٹریشنلی کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بریڈ میں کوئی فائدہ مند کوئی نیوٹرینٹ نہیں ہے، کوئی انڈا نہیں، کچھ بھی نتھنگ، مطلب فائبر تو نکل ہی گیا نا. اور ایسے پھر بندے کو کانسٹیپیشن بھی ہوگی. یہ تو ناشتہ ہی نہیں ہے نا، میں اس کو ناشتہ نہیں مانتی. یہ ناشتہ تھا ہی کچھ بھی نہیں تھا. یہ کہتے ہیں نا بریڈ اور سلائس چائے اینڈ بسکٹ چائے از اے ویری کامن ناشتہ جو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں لوگ کرتے ہیں. اگر آپ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کر رہے ہو تو آپ کے 3 ونڈو میں سے آپ نے 3 آپ نے میلز میں سے ایک میل تو اپنا بالکل خراب کر دیا، باقی 2 میل میں کتنا ہی اچھا کرو گے، اس میں فروٹ بھی ایڈ کر لو گے، سب کچھ ایڈ کر لو گے، نہیں ہو پائے گا. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ میں بھی وہ والی گڑبڑ اکثر لوگ کر لیتے ہیں کہ باقی 2 میلز جو ہیں وہی مطلب جیسے دل کیا کھا لیے نہ کھائے، پھر اپنا ایک میل جو ہے ڈنر اتنا خراب کر لینا کہ اسی کے 2000 کیلوریز چلی جانی. بے شک انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہے پر کیلری کاؤنٹنگ اس کی بھی ہوتی ہے، اسے بھی ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں رہنا پڑتا ہے. پر اس لحاظ سے اچھی ہو جاتی ہے کہ اسپیشلی جو لوگ کرتے ہیں نا، باہر رہتے ہیں، جاب وغیرہ ہوتی ہے، ان کے لیے پھر تھوڑا آسان ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے صحیح رہتی ہے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. اٹس اے ٹائپ آف لائف اسٹائل. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ یہ نہیں کہ اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، فلانے سے اچھا نہیں ہوتا. اٹس اے ٹائپ آف لائف اسٹائل کی ٹائپ ہے کہ اگر میں بزی ہوں تو میں 3 دفعہ ہی کھاؤں گی. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے گریٹ 3 دفعہ کھا لیں، اس طرح سے بیلنس کر لیں. باڈی اس کو کیلیبریٹ کر لیتی ہے، میں نے دیکھا بڑا اچھا کرتی. میں خود انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کرتی ہوں میکسیمم آف دا ٹائم. یہ بہت ایزی رہتا ہے. 3 میلز ہوتے ہیں، اچھا بیلنس میل کھاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا، چلنے پھرنے کی ساری پانی، گرین ٹی یا بلیک کافی چلتی رہتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک دفعہ عادت بنا لیں نا تو بڑا اچھا. آپ کوئی اور کوئی سکسیس اسٹوری آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ میرے پاس سکسیس اسٹوری 17 ایئرس کا بچہ تھا، اور جب وہ آیا تھا وہ ریسیپینٹ تھا
اور اس کا بہت مسئلہ ہوا تھا, بالکل باڈی انڈر ویٹ تھی, انڈر ویٹ میں لیور ٹرانسپلانٹ آپ کرتے بھی نہیں ہیں. تو وہ مجھے سرجن نے, میری سرجن سے بات ہوئی, وہ کہتے کیس ہے, اگر آپ اس کو کرواؤ نا تو اس کے اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس, یہ لیں آپ, یہ 2 months لیں, اس کی ذرا چیزیں صحیح کروائیں, انڈر ویٹ میں تو نہیں کریں گے ٹرانسپلانٹ. تو کیونکہ اس کے بعد گائیڈ لائنس تھیں, پیچھے کیس ہوا تھا, پھر ہم نے گائیڈ لائنس بنائی کہ ہم نے اتنا BMI پہ ٹرانسپلانٹ نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا ان کا آپ نے BMI امپروو کرانا ہے. تو وہ پھر ہوا, کروایا NGT. اب مجھے یاد ہے میں عید تھی اور میں پھر بھی فیملی کو کہا, ہم عید پہ نہ جایا کرتے تھے, ابائی جو ہے گاؤں ہے ہمارا, تو وہاں جایا کرتے تھے, بڑی ارلی آن میری کریئر کی بات ہے یہ. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس, آپ دیکھیں اگر یہ کرنا ہے تو یہ BMI ٹھیک ہوگا تو ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا, مطلب سمپل سی بات ہے, نہیں ہوگا, کیونکہ ہماری پہلے گائیڈ لائنس بن چکی ہوئی تھی. یہ جب وہ آیا ٹرانسپلانٹ کے بعد, جب دوبارہ ملاقات ہوئی, وہ اتنا ہیلدی اور اتنا اچھا لگا نا پھر اس کو دیکھ کے. ہمارے ایک بہت ہی معروف فزیشین کنسلٹنٹ ہے, تو ان کے پاس وہ بھی ڈیل کرتے ہیں ان سب چیزوں میں نا, اچھا کہ اس کے اندر وہ ڈائٹ بھی ہے اور اچھا اچھا ایکسرسائز بھی ہے اور سب کچھ پورا بڑا بہت ہی اچھا کمپیکٹ ان کا پورا پلان ہوتا ہے. تو ان کے پاس کوئی پیشنٹ آئے, وہ بتا رہے تھے اپنا, اور وہ کہنے لگے کہ آپ تو بہت مہنگے ہیں ڈاکٹر, آپ تو بہت زیادہ مہنگے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ یہ مجھے بتائیے, آپ کیا یہ جو 15 سال سے آپ انسولین لگا رہے ہیں یہ کتنے کی پڑ گئی؟ تو انہوں نے کوئی حساب لگا کے بتایا کہ اتنے لاکھوں کی تو ہو گئی ہوگی, اور بھی بیماریاں تھیں اس کا بھی. تو پھر انہوں نے ان کو کہا اب بتائیے, کہ وہ بڑے سافٹ, بڑے جینٹل ہیں, بڑے سویٹ, بڑے مسکرا کے بتا رہے تھے مجھے. تو کہنے لگے کہ اب آپ یہ مجھے بتائیے, اگر آپ کی یہ اس طرح سے ڈائبٹیز ریورسل ہوگی, آپ کی جنرل ہیلتھ ٹھیک ہوگی, اور یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور میں بھی ایسے سوچتی ہوں ڈاکٹر املا کہ اب جا رہے ہیں, اب بائی پاس کرا رہے ہیں, اینجیوپلاسٹی ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, وہ رہی ہے, اس میں آپ کے لاکھوں ہے نا, امپلانٹس لگ رہے ہیں, یہ فلانے ڈمکانا, یہ چیز اتنے کی, اتنے لاکھ کی آئے گی. تو وہ زیادہ ضروری ہے کہ پہلے سے ہی بچپن سے سن رہے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. تو پریونشن کی طرف اور جائیں. اور اگر اب تو اتنا ایڈوانس ہو گیا نیوٹریشن بھی کہ پریونشن بھی اور کیوریٹیو بھی ہے. تو جیسے ریورسلز کی ہم نے بات کی, تو ہائپوتھائرائڈزم میں صرف ڈائٹ سے ہو سکتا ہے. ہاں دیکھیں ان کی یہ ہوتا ہے تھائروکسن کی ڈوز بہت لو ہو جاتی ہے, کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے ختم بھی ہو جاتی ہے, تو وہ چیز دیکھنی پڑتی ہے. اس میں سے موٹی موٹی چیزیں بتا دی رہی, کیا اوائڈ کریں اور کیا لیں. دیکھیں اگر جینیٹک چل رہا ہے, اگر گوگل کریں نا تو بہت گوگل ڈرا دیتا ہے, یہ بھی نہ کھاؤ, گوگل میں تو کچھ نہیں چھوڑتا وہ, گوگل تو اسی لیے میں نے کہا آپ سے بات کر لوں. گوگل میں تو وہ کچھ چھوڑتا ہی نہیں. ہاں گوگل کہتا ہے اے بھی نہ کھاؤ, او بھی نہ کھاؤ, یورک ایسڈ میں بھی مطلب کیا بچ جاتا ہے, بچتا کچھ نہیں. پتہ ہے سب سے ڈیفیکلٹ کمبینیشن, بڑے ڈیفیکلٹ کمبینیشن ہوتا ہے. سو یہ جو ہائپوتھائرائڈزم بھی ہے نا, اس کو بھی گوگل نہ کریں پہلے, تو میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی. اس کے لیے کوئی مشکل آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں بھی سیم چیزیں ہی ہیں. اس میں جو نیوٹرینٹس آپ کو کمی بیشی آتی ہے نا, وہ آپ کی ویجیٹیبلز اور فروٹ سے بہت اچھی طرح پوری ہوتی ہے. اور پروٹین آپ امپروو کریں اپنا, تو زنک سیلینیم وغیرہ آپ کی چیزیں پوری ہو جائیں گی. مسئلہ یہ ہوتا ہے وہی بات, ہماری ڈائٹس بیلنس نہیں ہوتی اور ہمارے نیوٹریشن ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ آپ کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہی ہوتی. ویٹ میں بھی اس میں بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی اچھی ہو, ویٹ اچھا ہو, تاکہ تھائروکسن کی ڈوز جو ہے وہ بہت بہت کم ہو جاتی ہے, اور بہت دفعہ یہ چھوٹ بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو ہائپوتھائرائڈزم جو ہے جینیٹک ہے, کہ آپ کو بعد میں ہوا ہے, کس طرح سے ہوا ہے, اور اس کے بعد ویری امپورٹنٹلی کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ آپ کی ڈیزیز کے اکارڈنگ اگر آپ نے کر لیا نا, تو آپ کو یہی لگے گا میں فاقے کر رہا ہوں, میں ڈائٹنگ کر رہا ہوں. اپنی چیزوں کے حساب سے, اپنی ڈیزیز کے حساب سے اپنا لائف سٹائل اگر آپ مینیج کر لیں گے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. دوسرا یہ یہاں پہ ایک بہت گوگل پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہرے پتوں والی سبزیاں جو بیسکلی لوگ چھوڑ دیتے ہیں کمپلیٹلی, تو وہ میں ضرور بتانا چاہوں گی, کلیئر کرنا چاہوں گی, ہمارے ہرے پتوں والی سبزیاں ویسی والی ہیں ہی نہیں. تو آپ ٹینشن نہ لیں, لوگ سبزیاں کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ہائپوتھائرائڈزم میں نے بہت بڑا مسئلہ دیکھا, لوگ سبزیاں کھانی کمپلیٹلی چھوڑ دیتے ہیں اس چکر میں کہ جو پتوں والی سبزیاں, سب کو پتوں والی سبزی بنا کے نا, کہ ہر چیز ہری چیز, اور پھر جس کو تھوڑے سے پتے لگے ہوئے تھے کبھی, جیسا مولی وغیرہ بھی, وہ چھوڑ دیتے کمپلیٹلی یہ کہہ کر کہ تو ہرے پتوں والی سبزی ہے. تو ہمارے یہاں ویسی والی ہرے پتوں والی سبزیاں ہوتی ہی نہیں ہیں. تو آپ مکس ویجیٹیبل سیلیڈ بنائیں, کھائیں, اور ویٹ لاس کریں, لائف اسٹائل اچھا رکھیں, ٹائم سے کھائیں, سوئیں. ایگزیکٹلی ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آیا, میں تھوڑے دن پہلے ریسرچز پڑھ رہی تھی, ایک بڑی انٹرسٹنگ تھی اور ہاریفائنگ بھی تھی, کیونکہ ہمارے یہاں سب کو مسئلہ یہ کہ 50% جو ویٹ ہے نا وہ آتا ہی مسئلہ, کیونکہ آپ کا پہلے ہی ویٹ خراب چل رہا ہوتا ہے, ان لوگوں کا زیادہ ٹریگر ہوتا ہے, پرابلمٹک ہوتا ہے, لوز ہونا مشکل ہوتا ہے جو سوتے نہیں. 50% مسئلہ آپ کا نہ سونے سے آتا ہے.
ایک سوئیں پلیز ٹائم سے, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سونا ٹائم سے بہت امپورٹنٹ ہے. اگین وہی بات ہے, لائف اسٹائل اپنا ٹھیک کر لیں گے, سونا بھی لائف اسٹائل میں ہی آتا ہے کہ آپ کب سو رہے ہیں, کب اٹھ رہے ہیں, کیا کھانے کی آپ کی ایٹنگ ونڈوز ہے وغیرہ وغیرہ. تو لائف اسٹائل ٹھیک کر لیں, آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ جو ہمارا جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے, اور ہم کو اللہ نے قرآن میں احسن تقویم بھی کہا, یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس. تو اس کے ساتھ جو صحت ہے, وہ ظاہر صحت کے معاملات میں ہم بات کرتے ہیں, تو وہ بھی امانت ہے. اور صحت کا خیال رکھیں گے تو آپ اپنی زندگی کو بھی بہتر طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں, آپ اپنے فرائض بھی انجام دے سکتے ہیں, اور جو آپ کے گولز ہیں, جو آپ کے خواب ہیں, وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر یمنا فار سچ این انلائٹننگ اینڈ انفارمیٹیو کانورسیشن. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بڑی باتیں پتہ چلیں, اور انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی. ایسے ہی فیض پہنچاتی رہیے, خوش رہیے, آسانیاں بانٹیے. So this was our episode with Dr. Yamna. Thank you for tuning with us, and please don't forget to subscribe our channel, and inshallah I will see you soon with more expert interviews and valuable insights. Thank you so much.